السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے من مندر میں جوت جگی ہے۔ ناول کی رائٹر ہے نویدہ قدیر ندا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نوشابہ بیگم نماز ظہر سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھیں کہ سیرت اندر داخل ہوئی۔ ماں کو سلام کرنے کے بعد جھنجھلائے ہوئے انداز سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں بیڈ پر پڑھیں اور خود بھی وہیں بیٹھ کر پاؤں سے جوتی اتارنے لگی اور پھر اٹھ کر پنکھے کی اسپیڈ فل کی اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ نوشابہ بیگم اس کی تمام حرکات کا بخوبی جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے رویے اور چہرے کی بیزاری سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج کالج میں کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہے۔ نوشابہ بیگم نے فوری طور پر اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس کی حساس طبیعت سے واقف تھیں۔ 5-10 منٹ گزرنے کے بعد وہ اس کے پاس جا بیٹھیں اور شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ آج میری گڑیا کا موڈ کچھ خراب ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ نوشابہ بیگم نہایت پیار بھرے لہجے میں اس سے بیزاری کا سبب دریافت کر رہی تھیں۔ تب وہ بیڈ سے اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور نوشابہ بیگم کے کندھے سے اپنا سر ٹکا لیا۔ امی، کیا غریب لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ صرف امیر لوگ ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ ارے یہ کس نے کہہ دیا تم سے بھلا؟ امی، آج میں فیس لے جانا بھول گئی تھی۔ آپ نے صبح جو فیس کے پیسے دیے تھے وہ میری دراز میں ہی پڑے رہ گئے۔ میں نے سوچا کہ ایک دن ہی کی تو بات ہے، شمع سے ادھار لے کر جمع کروا دیتی ہوں کیونکہ آج آخری تاریخ تھی۔ بس یہی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ اس سے پیسے مانگ لیے۔ اس نے تمام فرینڈز کے سامنے میری خوب بے عزتی کی کہ اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو ضرورت ہی کیا تھی پڑھنے کی؟ اور ویسے بھی تم نے پڑھ کر کون سا تیر مار لینا ہے؟ خواہ مخواہ میں اتنا پیسہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ کاٹ کر برباد کر رہی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ آرام سے گھر بیٹھو اور یہی پیسے جوڑ جاڑ کر اپنے لیے کچھ چیزیں وغیرہ بنا ڈالو، فائدے میں رہو گی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ امی، اتفاق سے میڈم نگہت نے بھی شمع کی باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے اسے ڈانٹا کہ کسی کی غریبی اور بے بسی کا یوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قسمت کسی وقت بھی کسی پر مہربان ہو سکتی ہے اور کسی سے سب کچھ چھین بھی سکتی ہے۔ پھر میڈم نگہت نے خود ہی میری فیس جمع کروا دی اور مجھے تسلی بھی دی، مگر میرے دل کو شمع کے الفاظ زخمی کر گئے ہیں۔ مجھ سے وہ باتیں فراموش نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا واقعی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم غریب لوگ جب بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ امیر لوگ باتوں کے نشتر لگا لگا کر ہمیں پھر گرا دیتے ہیں؟ سیرت نہایت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ نوشابہ بیگم نے تحمل اور خاموشی سے اس کی تمام رودات سنی۔ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھیں اور دنیا کے تجربات نے انہیں اب تک بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کی تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے نرم لہجے میں سے سمجھانا شروع کیا۔ بیٹی، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ تم پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب شمع نے اپنی باتوں کے تیر برسائے ہوں گے۔ میں تمہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گی کہ صبر و تحمل دنیا میں وہ طاقت، وہ مرہم ہے جو ہمارے زخموں کو بھر دیتا ہے اور ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دنیا والوں کی باتیں سن کر خاموش رہنا اور صبر و تحمل سے کام لینا مشکل اور کٹھن مرحلہ ضرور ہے، لیکن یہی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے طعنے اور ان کی باتوں پر توجہ دینا شروع کر دیں اور دل برداشتہ ہو جائیں تو پھر اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، بعض اوقات تو ایسے حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی بات کو دل پر مت لینا۔ اگر تم نے ان فضول باتوں پر توجہ دینی شروع کر دی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور ہمارا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی خود گزارنی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ تمہارے بابا کا بھی یہی خواب تھا کہ تم خوب تعلیم حاصل کرو، اور مجھے بھی تم سے یہی امید ہے کہ تم اپنے بابا کے خواب اور میری خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ گی۔ امید ہے کہ تم آئندہ ان تمام باتوں پر توجہ دیے بغیر اپنے راستے پر گامزن رہو گی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اگر ان باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے راستے سے ہٹ جاؤ گی تو منزل تک کبھی نہ پہنچ سکو گی۔ چلو اب تم اپنے دل و دماغ سے تمام باتوں کو نکال کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، سخت بھوک لگی ہے مجھے۔ آج چلو جلدی اٹھو، شاباش میری جان، آج میں نے تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے، قیمہ مٹر۔ نوشابہ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا اور خود کھانا نکالنے چلی گئیں، اور سیرت وہیں بیٹھی اپنی امی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کتنی صابر عورت ہیں، کتنی سخت بات ہو جائے کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں لاتی، کتنا ٹھہراؤ ہے ان کے مزاج میں، کچھ بھی ہو جائے مگر چہرے سے حیا نہیں ہونے دیتی کہ اندر ہی اندر کس قدر شکست و ریخت ہو رہی ہیں۔ نوشابہ بیگم نے جو سیرت کو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھا تو پھر آواز دی۔ وہ اپنی سوچوں کے حصار سے نکل آئی، بیٹھ کے نیچے سے چپل نکال کر پاؤں میں پہنی اور منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ اتنے میں نوشابہ بیگم نے دسترخوان پر کھانا چن دیا۔ احسن صدیقی 3 بھائی تھے اور سب بھائی اپنے والد کے بزنس میں حصے دار تھے۔ جب تک ان کے والد زندہ رہے تینوں بھائی اتفاق سے مل جل کر کام کرتے رہے، لیکن ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی سب نے اپنا اپنا حصہ الگ کر دیا۔
احسن صدیقی دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ان سے بڑے محسن صدیقی اور معظم صدیقی تھے۔ احسن صدیقی ذرا مختلف مزاج کے تھے۔ انہوں نے نوشابہ بیگم سے لو میرج کی تھی، جسے ان کے والد نے تھوڑی بہت ناراضی کے بعد قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دونوں بڑے بھائیوں اور ان کی بیگمات نے قبول نہ کیا تھا۔ یوں تو وہ ان سے ٹھیک ٹھاک ملتی، مگر دل سے وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھیں، بلکہ نوشابہ بیگم کو تو وہ ڈھکے چھپے طعنے بھی دینے سے دریغ نہ کرتی تھیں۔ لیکن نوشابہ بیگم نے کبھی ایک لفظ بھی شکایت کا زبان سے نہیں نکالا تھا۔ بیماری میں اپنے سسر کی انہوں نے بہت خدمت کی، جبکہ آمنہ بیگم اور زیتون بیگم سو بہانے کر کے دور بھاگتی تھیں۔ وہ دونوں کم ہی اپنے سسر کے کمرے کا رخ کرتی۔ ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں محسن صدیقی اور معظم صدیقی نے تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور احسن صدیقی کو تھوڑا بہت حصہ دے کر ٹال دیا، اور انہوں نے بھی خاموشی سے بغیر جھگڑے اسے ہی غنیمت جان کر قبول کر لیا، اور پھر اپنے تھوڑے سے حصے کی رقم سے انہوں نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا، اور ان کے بھائیوں نے اپنا ٹھیک ٹھاک کاروبار جما لیا۔ چنانچہ احسن صدیقی کی نیک نیتی اور چند برسوں کی محنت و لگن سے ان کے کاروبار میں منافع ہوتا چلا گیا۔ گاؤں سے تو وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ہی شہر چلے آئے تھے، اور اپنی بیوی اور چھوٹی سی بیٹی سیرت کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ معظم صدیقی اور محسن صدیقی بھی شہر میں اپنے اپنے بنگلوں میں رہائش پذیر تھے، مگر ان کا احسن صدیقی کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ غریب اور کم حیثیت کے تھے۔ لیکن پھر حالات اچانک ہی بدلتے چلے گئے اور احسن صدیقی کا کاروبار وسعت اختیار کرتا گیا، اور ان کا شمار بڑے بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ لاکھوں کا بزنس اب کروڑوں تک جا پہنچا تھا۔ ہر کوئی انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا۔ اپنی شب و روز کی محنت و لگن کی بدولت وہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جبکہ ان کے دونوں بھائی شاطر ہونے کے باوجود وہ ترقی، وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو احسن صدیقی کو حاصل تھا، اور محسن اور معظم صدیقی جو پہلے ان سے ملنے سے کتراتے تھے، اب دوبارہ ان سے تعلق جوڑنے کی غرض سے آنے جانے لگے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ احسن صدیقی کے ساتھ کاروباری شراکت چاہتے ہیں، لیکن اب تک وہ انہیں اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ ان کے چکر میں نہ آئے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے مستقبل کے لیے اتنی محنت کر رہے تھے۔ نوشابہ بیگم ایک اونچی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے احسن صدیقی سے شادی کی تھی، لیکن ان کے والدین اور بہن بھائی ابھی تک ان سے خفا تھے۔ سیرت ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ احسن صدیقی اسے بہت پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اسے خوب اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی اسے اچھے اسکول میں ایڈمٹ کروایا۔ کچھ سیرت کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اسی لیے ہر کلاس میں بہت اچھی پوزیشن لے کر کامیاب ہوئی۔ اس وقت وہ 9ویں کلاس میں تھی جب احسن صدیقی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ سیرت اور نوشابہ بیگم کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب احسن صدیقی کی میت گھر پہنچی، ایک کوہرام برپا ہو گیا، قیامت ٹوٹ پڑی ان پر، ان کے سر سے گویا چھت ہی اٹھ گئی تھی۔ یوں جوانی میں ہی نوشابہ بیگم بیوہ ہو گئیں۔ تمام رشتہ دار دوست احباب آتے رہے، انہیں ہمدردی اور تسلی دیتے رہے، لیکن کسی کی ہمدردی اور تسلی ان کے اتنے بڑے دکھ کو کم نہ کر سکی۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ گزرتے وقت نے مرہم کا کام کیا اور انہیں صبر آتا گیا۔ سیرت میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ احسن صدیقی کی وفات نے اس کی پڑھائی کو کافی متاثر کیا تھا، اور پھر احسن صدیقی کے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ سیرت ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور نوشابہ بیگم ان کاروباری باتوں سے قطعی نابلد تھیں۔ اس موقع پر انہیں شدت سے بیٹے کی کمی محسوس ہوئی، لیکن پھر سیرت کے چچا محسن صدیقی اور ان کی بیگم آمنہ نے نہایت چالاکی اور چاپلوسی سے نوشابہ بیگم سے دوبارہ رشتہ استوار کر لیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ احسن صدیقی کا کاروبار سنبھالنے والا اب کوئی نہیں ہے، اور نوشابہ ان تمام باتوں سے نابلد ہیں۔ چنانچہ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے نوشابہ بیگم کا اعتماد حاصل کر لیا، اور رفتہ رفتہ چالاکی سے تمام کاروبار کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ نوشابہ بیگم سادہ طبیعت کی مالک تھیں۔ اس چالاکی اور چاپلوسی کو انہوں نے ہمدردی تصور کیا، اور کھلے دل سے تمام کاروبار ان کے سپرد کر دیا۔ ان کے اعتماد کو ٹھیس اس وقت پہنچی جب محسن صدیقی ان کے کاروبار اور جائیداد کو فروغ کر کے خود فیملی سمیت امریکہ جا بسا۔ یوں ایک مرتبہ پھر ان ماں بیٹی کو گہرے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ محسن صدیقی جانے کن کن کاغذات پر نوشابہ بیگم سے سائن کرواتا رہا تھا، اور وہ اسے اپنا ہمدرد اور محسن سمجھ کر بغیر پڑھے سائن کرتی رہیں۔ لے دے کے ایک مکان رہ گیا تھا جس میں وہ رہتی تھیں، اور وہ اسے محسن صدیقی کا احسان سمجھ کر خاموش تھیں۔ تمام رشتہ داروں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ یکدم عرش سے فرش پر آ چکی تھیں۔ اب حالات نہایت کٹھن ہو گئے تھے۔ وہ اب کافی محتاط ہو چکی تھی، لیکن سب کچھ لٹا کر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے سامنے بڑا مقصد سیرت کا مستقبل تھا۔ چنانچہ پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ انہیں سیرت کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا بہت شوق تھا۔ دوسرے انہوں نے اس کی تربیت بھی اسلامی طرز پر کی تھی۔ سیرت تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی اور باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم جاری رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن نوشابہ بیگم نے اس کی ڈھارس بندھائی۔
اور اسے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صرف ٹیوشن پڑھانے سے گھر کے اخراجات اور سیرت کے کالج کی فیس وغیرہ پوری نہیں ہوتی تو انہوں نے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ اب ان دونوں ماں بیٹی کا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا، لیکن آج سیرت کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں، لیکن سیرت پر انہوں نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ بہرحال اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرے گی۔ شمع اس کے چچا معظم صدیق کی بیٹی تھی اور اس کی کالج میں تھی۔ اکثر و بیشتر وہ سیرت کا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ اس کا دل تو بہت دکھتا تھا لیکن وہ برداشت کر جاتی۔ شمع بہت مغرور تھی اور اپنی امارت کا رعب اکثر جھاڑا کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور سیرت نے اپنی قابلیت اور شب و روز کی محنت کی بدولت پورے کالج میں ٹاپ کیا۔ شمع اس کی اتنی اچھی پوزیشن دیکھ کر جل بن کر رہ گئی۔ اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا مسئلہ تھا اور اس کے لیے اسے اسلام آباد جانا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اسلام آباد میں ان کا کوئی عزیز تھا۔ ظاہر ہے کہ ہاسٹل میں ہی رہنا تھا۔ اس کی دوست فروا البتہ اسلام آباد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی تھی۔ اس نے سیرت سے بھی کہا کہ وہاں میں اپنے ماموں کے گھر رہوں گی، وہ بہت اچھے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اکٹھے رہیں گے۔ لیکن سیرت اور نوشابہ بیگم دونوں کو یہ بات کچھ مناسب نہ لگی کہ ایک اجنبی شہر میں ناآشنا لوگوں کے گھر رہیں، چنانچہ انہوں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تو پھر تم کیا کرو گی اتنی نمایاں پوزیشن لینے کے بعد؟ کیا یوں ہی گھر بیٹھ جاؤ گی؟ یہ تو سخت جاتی ہے۔ نوشابہ بیگم بھی اسی کی طرف سے بہت پریشان تھی کہ ایک دن اچانک ہی ان کی ایک بہت پرانی سہیلی مسز گیلانی نے بازار میں مل گئیں اور وہ اسے اپنے ہمراہ گھر لے آئیں۔ ارے تم اتنی مدت بعد ملی ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مسز گیلانی نوشابہ بیگم سے مل کر بہت خوش تھیں۔ پتہ ہے میں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی، مگر تم تو احسن صدیقی سے شادی کر کے ایسی گم ہو گئی کہ کوئی نشان ہی نہ چھوڑا۔ پھر میری شادی بھی ہو گئی تو مجھے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے سنگ اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ اب اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں آئی تھی، اتفاق سے تم سے ملاقات ہو گئی۔ یقین جانو اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ وہ فرتے جذبات سے نوشابہ بیگم کا ہاتھ دباتے ہوئے بولیں، ویسے تم بہت بدل گئی ہو، احسن بھائی کیا کرتے ہیں؟ مسز گیلانی نے پوچھا تو نوشابہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا ہوا نوشی، خیریت تو ہے نا؟ مسز گیلانی ان کے رونے سے پریشان ہو گئی۔ انہیں اپنی پیاری سی دوست نوشابہ سے شروع سے ہی بہت پیار تھا۔ اتنا عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہنے کے باوجود وہ انہیں یاد کرتی رہتی تھی، اور پھر جب نوشابہ بیگم نے اپنی تمام رودات سنائی تو وہ بے حد دکھی ہو گئیں۔ ان کی سہیلی کی زندگی میں اتنے نشیب و فراز آ چکے تھے اور انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اتنے میں سیرت بھی چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اندر آ گئی۔ مسز گیلانی کو معصوم سی بن باپ کی بچی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہیں وہ اپنی بیٹی روما کی طرح ہی لگی اور اس کی قابلیت اور کالج کی پوزیشن کا سن کر تو وہ گرویدہ ہو گئیں، اور پھر انہوں نے سیرت کو اپنے ساتھ رکھ کر باقی تعلیم حاصل کروانے کی ذمہ داری لے لی۔ نوشابہ بیگم پہلے تو نہ مانی، لیکن اپنی دوست کے بے حد اصرار پر مان گئیں، اور پھر انہیں اپنی سہیلی پر اعتبار بھی تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں وہی ایک سچی اور ہمدرد دوست تھی ان کی۔ مسز گیلانی نے تو نوشابہ بیگم کو بھی ساتھ اسلام آباد چلنے کو کہا، لیکن ایک تو ان کی جاب کا مسئلہ تھا، دوسرے وہ سیرت کے علاوہ اپنا بوجھ بھی ان پر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا پھر اگلے ہفتے مجھے واپس جانا ہے۔ سیرت بیٹی تم تیار رہنا، میری بیٹی روما بھی ماشاءاللہ تم جتنی ہے، اور اسے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ دونوں بہنیں اکٹھے ہی جایا کرنا، بہت خوش ہوگی وہ تم سے مل کر۔ وہ انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ تم نے بتایا نہیں راشدہ، کتنے بچے ہیں تمہارے ماشاءاللہ؟ نوشابہ بیگم کو اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگیں۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا تعلیم کے سلسلے میں ہی انگلینڈ گیا ہوا ہے، پھر اسی سے چھوٹی روما ہے اور پھر اشر ہے۔ سب سے چھوٹا نٹ کھٹ سا ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتا ہے۔ سیرت مسز گیلانی کے ساتھ جانے پر بہت نروس ہو رہی تھی، لیکن نوشابہ بیگم نے اسے حوصلہ دیا۔ چنانچہ ڈیروں دعاؤں کے سنگ نوشابہ بیگم نے اسے صابر گیلانی اور راشدہ بیگم کے ہمراہ رخصت کیا۔ یقین کرو نوشی، میرا تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جانے کو ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا، اور تم ہو کہ ساتھ چلنے پر رضامند نہیں ہو رہی۔ ارے نہیں راشدہ، تم میری فکر نہ کرو، تم پہ اتنا یقین، اتنا اعتبار ہے، تبھی تو اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ سیرت تمام راستے خاموش رہی۔ ایک تو اسے ماں سے جدائی کا دکھ تھا، دوسرے وہ ایک اجنبی گھر، اجنبی ماحول میں رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی۔ صابر گیلانی اور مسز گیلانی تمام راستے اس کا دل بہلاتے رہے۔ صابر صاحب بہت اچھے انسان تھے اور شفیق اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے، ساتھ ہی ساتھ نہایت ہنسمکھ انسان بھی تھے۔ یہ ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ روما اور اشر گھر پہ ہی موجود تھے۔ اپنے والدین کے ساتھ ایک اجنبی سہمی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ دونوں سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے۔ راشدہ بیگم ان کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی، چنانچہ انہوں نے فوراً ہی ان دونوں سے سیرت کا تعارف کروا دیا۔ روما کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ ویسے آپی، آپ کا نام بڑا زبردست ہے، سندر سا، اشر نے کہا تھا۔ شکریہ، سیرت نے بھی ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ بائی دا وے، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا میرا آپی کہنا؟ یہ محترمہ روما صاحبہ ہے نا، انہیں تو کبھی بھولے سے بھی آپی کہہ دو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔
وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر سیرت کے قریب ہی جا بیٹھا۔ ویسے آپ بھی کہیں مروتاً تو خاموش نہیں؟ وہ رازداری سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگا ہے کہ تم نے مجھے اتنی عزت دی، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ دیکھا روما آپی آپ سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں، عقل و شعور رکھتی ہیں سیرت آپی۔ وہ روما کو چڑھانے کی غرض سے بولا تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ خاموش رہو تم، ہر وقت بول بول کے تمہارا دماغ نہیں خراب ہوتا؟ سیرت ان دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھونک سے کافی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے بچوں، کیا یوں ہی لڑتے رہو گے کہ ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ خالی پانی پر تو گزارا نہیں ہو سکتا نا، سخت بھوک لگی ہے اب، اور سیرت بیٹی کو بھی بھوک لگی ہوگی، چلو اٹھو جلدی سے کھانا لگاؤ۔ صابر صاحب نے انہیں جھگڑتے دیکھا تو بولے، اوکے پاپا، کھانا تو بالکل تیار ہے، میں ابھی لگاتی ہوں، چلو اشر ہیلپ کرو میری تم بھی۔ ارے کچھ تو عزت رہنے دو سیرت آپی کے سامنے، کیا کہیں گی کہ لڑکا ہو کر کام کرتا ہوں؟ کچھ نہیں کہیں گی، بلکہ داد دیں گی تمہارے سغراپے اور سلیقے کی۔ روما نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا تو سب مسکرانے لگے۔ وہ سب لوگ سیرت کو بہت پرخلوص سے لگے، اور جو خوف اس کے دل میں تھا کہ جانے میں ان اجنبی لوگوں اور اجنبی ماحول میں کیسے رہ پاؤں گی، خود کو ان لوگوں میں اور اس ماحول میں ایڈجسٹ بھی کر پاؤں گی کہ نہیں، اب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ کچھ ریلیکس ہی ہو چکی تھی۔ بیٹی، اس گھر کو آج سے اپنا ہی گھر سمجھو، کوئی غیر نہیں ہو، ہم دونوں بھی یہی سمجھیں گے کہ ہماری ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں، جیسے مرضی رہو، اور اگر اشر زیادہ تنگ کرے تو بے شک اس کے کان کھینچ دیا کرنا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ صابر صاحب نہایت خلوص سے اس سے مخاطب تھے، تبھی اشر اندر داخل ہوا۔ اچھا، ابھی سے سیرت آپی کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے؟ پاپا یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک تو گھر کے سبھی فرد میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں 2 دن تو عزت رہنے دے میری ان کے سامنے، مگر آپ میں سے کسی کو گوارا ہی نہیں۔ اشر کی روحان سی آواز پہ سب ہنس پڑے۔ اچھا اچھا، کسی ایکٹر کے چیلے، چلو آپ سب بھوک لگی ہے اور کباب دیکھ کر تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا مزید انتظار کرنا، جلدی اٹھے سب۔ روما نے جلدی کا شور مچایا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے سیرت کو بے اختیار ہی امی کی یاد آ گئی۔ ہم نے تو کبھی آج تک الگ الگ کھانا نہیں کھایا تھا، آج امی بالکل اکیلی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ حالات نے کتنا دور کر دیا ہم ماں بیٹی کو، یہی سوچ کر وہ اداس ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، یہ ٹھیک سے کھانا کھاؤ، شاباش۔ راشدہ بیگم سے اداس سا دیکھ کر بولی، جی کھا رہی ہوں ٹھیک سے۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر صابر صاحب اور راشدہ بیگم اپنے کمرے میں چلے گئے، اور روما، اشر اور سیرت کافی دیر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اچھا چلو، اب تم تھک گئی ہوگی، چل کر آرام کر لو۔ ویسے سیرت، ممی نے میرے ساتھ والا کمرہ تمہارے لیے سیٹ کرنے کو کہا ہے، لیکن اگر تم کہو تو ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہ جاتی ہیں، مزہ آئے گا۔ روما نے سیرت سے کہا، کیوں نہیں بھائی، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ سیرت بھی خوش دلی سے بولی، اشر، او اشر کے بچے، اٹھ بھی چکو اب۔ روما اشر کے سرانے کھڑی مسلسل اسے آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہے بھائی، تم صبح سویرے کہاں سے نازل ہو گئی ہو؟ ساری رات مچھروں نے سونے نہیں دیا اور صبح صبح تم ٹپک پڑی ہو، آخر مصیبت کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا ہوا بولا، کوئی مصیبت نہیں ہے، بس تم اٹھو اور جا کر یونیورسٹی سے فارم لے آؤ۔ اچھا، تو گویا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہے، تم خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ لڑکیاں اتنی تیز اور چالاک ہوتی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں کام کر لیتی ہیں، اور تم ہو کہ یونیورسٹی جا کر فارم نہیں لا سکتی؟ لا کیوں نہیں سکتے، لا سکتے ہیں، لیکن فارم لانے کا کام تمام لڑکیوں کے بھائی ہی کرتے ہیں۔ روما بھی برجستگی سے بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، بھائی ہی فالتو رہ گئے ہیں نا، اور اگر پھر کبھی بھولے بھٹکے بھائی بہنوں کو کالج یا یونیورسٹی لینے چلے جائیں تو ان بیچاروں پر شک کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو تاڑنے گئے تھے۔ اشر بھی اب پوری طرح آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا تھا، خیر کچھ غلط بھی نہیں ہے، 100 میں سے 99% لڑکے تو جاتے ہی اسی چکر میں ہیں۔ روما بھی مسلسل بحث کر رہی تھی، دیکھو روما بیوی، تم مسلسل میری بے عزتی کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ او ہو، تم دونوں نے تو چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا ہے، بھلا اتنی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات تو بھول ہی بیٹھے ہو، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو گیا ہے؟ راشدہ بیگم بھی اشر کے کمرے میں آ گئی تو ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر انہیں سرزنش کرنے لگی، چلو اٹھو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ روما، سیرت اٹھی کہ نہیں؟ جی ممی، وہ تو صبح 4 بجے ہی اٹھ گئی تھی، نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی، پھر کتنی ہی دیر لان میں ٹہلتی رہی اور زمین پر گری ہوئی موتی کی کلیاں اور پھولوں کی پتیاں چنتی رہی، اب کمرے میں ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بچی ہے، ساری عادات اپنی ماں والی اپنائی ہیں۔ راشدہ بیگم سے سراہنے لگی۔ اشر، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور بہنوں کے فارم لے آؤ۔ روما، تم جلدی سے ناشتہ بنا لو، تمہارے پاپا بھی اٹھ گئے ہیں۔ اوکے ممی، میں ابھی ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، بس آپ اشر کے بچے کو اٹھا دیجیے۔ وہ بیڈ پر پڑے ہوئے تکیے کو اٹھا کر اشر پر پھینکتی ہوئی بولی، بچے؟ کون سے بچے؟ قسم لے لے ممی، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتا ہوا اٹھ بیٹھا تو ممی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روما کچن میں پہنچی تو سیرت پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا کہ ناشتہ ہی بنا ڈالوں، فارغ تھی اس لیے دل نہیں لگ رہا تھا۔
او ہو بھائی، تم خواہ مخواہ اداس ہوتی ہو، اتنے سارے تو ہیں ہم۔ روما اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، نہیں یہ بات نہیں ہے، تم سب تو بہت اچھے ہو، بلکہ یہاں آنے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیسے رہ سکوں گی، لیکن یہاں آئی ہوں تو گھر جیسا ماحول ہی پایا ہے۔ لیکن امی سے پہلے کبھی دور نہیں رہی نا، اسی لیے ذرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں اور امی تو کھانا بھی اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ سیرت مزید اداس ہو گئی تھی۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، مگر پلیز تم اداس مت ہو، روما اسے تسلی دینے لگی۔ اچھا چلو مل کر ناشتہ بناتے ہیں، اور پھر دونوں ناشتہ بنانے لگ گئیں۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان دونوں کا ایڈمیشن ہو چکا تھا اور 28 تاریخ کو انہیں کلاس جوائن کرنی تھی، چنانچہ صبح صبح ہی سیرت نے روما کو بھی جگا دیا۔ آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، پلیز ارشد ہمیں یونیورسٹی چھوڑ آؤ۔ روما صبح صبح پھر اس کے سرانے کھڑی اس کی منت کر رہی تھی۔ کیوں، میں کیوں چھوڑ آؤں بھلا؟ کبھی آ جاتی ہو کہ فارم لے آؤ، کبھی فارم جمع کرواؤ اور کبھی داخلہ فیس جمع کروا دو۔ میں فالتو شے ہوں کیا؟ جب دیکھو پیچھے پڑی رہتی ہو۔ ارے آج تو فائدے میں رہو گے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں گی آج تو۔ آخر تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب دیکھو لڑکیوں کا تانا دیتی رہتی ہو۔ نہیں جاتا میں بس۔ وہ مزید چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پلیز ارشد چلے چلو نا، ہم اکیلی ہیں۔ سیرت بھی روما کا ساتھ دیتی ہوئی بولی، اچھا تو دو ہونے کے باوجود آپ اکیلی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ہی آپ کہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، ورنہ اس چڑیل کی بات تو میں نے کبھی نہیں ماننی تھی۔ 8 بجے وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ یونیورسٹی کا لان لڑکے اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک سیرت کی نظر اپنی دوست فروا پر پڑی، جو لان کے وسط میں کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ باتوں کے دوران اسی وقت اس کی نظر بھی سیرت پر پڑی تو وہ اس لڑکی سے معذرت کر کے سیدھی سیرت کی طرف آ گئی۔ ارے سیرت تم یہاں؟ فروا کو اس سے اسلام آباد دیکھ کر حیرت ہوئی۔ غالباً تمہارا تو کوئی عزیز یہاں نہیں تھا، مجھے بہت دکھ تھا تمہارے نہ آنے کا، لیکن شکر ہے کہ تم آ گئی ہو۔ اتنی زبردست پوزیشن لے کر بھی تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لیتی تو تم سے زیادہ مجھے دکھ ہونا تھا۔ بہرحال یہاں کس کے ہاں ٹھہری ہو، یا پھر ہاسٹل میں؟ اور یہ کون ہے؟ کیا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ فروا نان سٹاپ بولے چلی گئی۔ سیرت کو بولنے کا موقع ہی نہ ملا۔ روما کو تو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی اور پھر خود ہی وہ اپنا تعارف کروانا شروع ہو گئی۔ مجھے فروا کہتے ہیں، اور آپ؟ وہ روما سے مخاطب تھی۔ ارے خدا ہی سمجھے تم سے فروا، کسی کو بولنے کا موقع دو گی تو کوئی دوسرا بھی جواب دے گا نا۔ بہرحال یہ روما ہے، میری امی کی عزیز ترین دوست کی بیٹی، یہی اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ اور روما، یہ فروا ہے میری دوست، ہم اکٹھے ہی پڑھتے رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، روما نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، فروا نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ ویسے آپ بڑی دلچسپ ہستی ہیں، خوب کمپنی رہے گی آپ کے ساتھ۔ وائی ناٹ، لیکن اب دوستی ہو گئی ہے تو یہ آپ جناب کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو اسے، تم ہی چلے گا۔ اوکے ایز یو وش، روما نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کی جسارت کر سکتی ہوں؟ سیرت نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تو فروا فوراً بول اٹھی۔ اجازت ہے بھائی، اجازت ہے، بلکہ کھلی اجازت ہے، تم جو کہنا چاہ رہی ہو کھل کر کہو۔ فروا کی زبان پھر چل پڑی۔ بھائی عرض کیا کرنا ہے آپ تو حکم کریں۔ اچھا تو پھر حکم یہ ہے مس فروا صاحبہ کہ ہم یہاں اس یونیورسٹی میں صرف گپے ہانکنے نہیں آئے، بلکہ کوئی اور مقصد بھی ہمارا منتظر ہے، اور پھر آج تو خیر سے پہلا دن ہے۔ اگر یہی حال رہا تو؟ سیرت نے باقی جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو وہ فوراً بولی، ارے ہاں خوب یاد دلایا، شاید ہم یہاں کچھ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ گیم کرنا ہے ہمیں، کچھ سیکھنے کے کٹھن مراحل سے گزرنا ہے۔ فروا نے کچھ اس انداز سے کہا کہ روما اور سیرت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سیکھنے کو تو خیر بہت کچھ ملے گا، فروا نے زمائنی سے انداز میں کہا تو سیرت نے گور کر اسے دیکھا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو یار۔ اچھا تم کہتی ہو تو سوچوں گی۔ اور پھر تینوں آگے بڑھ گئیں۔ پہلا دن تو خوشگوار ہی گزر گیا۔ واپسی پر انکل انہیں لینے آئے تھے، راستے میں وہ ان سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ بھئی یہ فروا تو بڑی دلچسپ چیز ہے، میرے پیٹ میں تو بل پڑ گئے ہنس ہنس کر۔ روما فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولی، ہاں ہے بھی بہت اچھی، لیکن بلا کی باتونی ہے، مجال ہے جو کوئی دوسرا اس کے سامنے بولنے کی ہمت کر جائے۔ سیرت نے رائے دی۔ اچھا سیرت شام کو بازار چلیں گے شاپنگ کرنے، روما نے کہا تو سیرت مکر گئی۔ آج نہیں روما، آج تو بہت تھکن ہو گئی ہے، کل چلیں گے۔ یونیورسٹی کی کلاسز اب باقاعدگی سے شروع ہو چکی تھیں۔ 1.5 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ گھر والوں کا رویہ اتنا مخلصانہ تھا کہ وہ ان سے کافی گل مل گئی تھی۔ اسے ذرا بھی یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ کسی اجنبی ماحول میں یا اجنبی لوگوں کے درمیان رہ رہی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسے ماں کی یاد اکثر ستاتی رہتی اور وہ انہیں ملنے کو بے چین ہو جاتی۔ ادھر نوشابہ بیگم بھی خالی گھر میں بولائی بولائی پھرتی، مگر دل پر پتھر دھرے بیٹھی تھی۔ آخر بیٹی کے مستقبل کا مسئلہ تھا، دوسرے سیرت کو خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے اس خواب کی تکمیل چاہتی تھی۔ بہرحال ایک دوسرے سے خط و کتابت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سیرت ہر ہفتہ باقاعدگی سے نوشابہ بیگم کو خط لکھتی اور نوشابہ بیگم پر خط کے جواب میں اسے ڈھیروں دعائیں اور نصیحتیں لکھتی کہ اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دینا، محنت اور لگن سے کامیابی ملتی ہے، دلچسپی اور شوق سے راہ کے کانٹے خود
خود بخود صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب دنیاوی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کی اطاعت بھی ضروری ہے، جو دل کو سکون اور مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ سیرت کو جب بھی نوشابہ بیگم کے خطوط ملتے، وہ کئی بار انہیں پڑھتی اور تمام نصیحتوں اور باتوں کو پلو سے باندھ لیتی۔ اسے ماں کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ نوشابہ بیگم کو ایک ہی بات کا قلق رہتا کہ ان کے بھائی ابھی تک ان سے ناراض تھے، جبکہ ان کے والدین تو تبھی ان سے راضی ہو گئے تھے جب احسن صدیقی سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور وہ انہیں بہت پسند آئے تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن نوشابہ بیگم کے والدین کی زندگی نے زیادہ عرصہ ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ تقریباً نوشابہ بیگم کی شادی کے 7-8 ماہ بعد ہی وفات پا گئے۔ والدہ تو پہلے ہی بیمار تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے والد بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نوشابہ بیگم اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی اور ان سے پیار بھی بہت کرتی تھی، لیکن وہ نوشابہ کے اس اقدام پر ایسے کٹھور ہو گئے کہ دوبارہ کبھی ملاقات کی کوئی گنجائش ہی نہ رکھی اور نوشابہ بیگم بھی صبر کر کے بیٹھ گئی۔ ان کی زندگی میں اتنے حادثات گزر گئے لیکن وہ نہ آئے، بلکہ اب تو وہ جانتی بھی نہ تھی کہ ان کے بھائی بھابیاں یا ان کی اولاد کہاں ہے، کس شہر میں ہے۔ بہرحال موسم بدلتے رہے، دن گزرتے رہے۔ سیرت اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دے رہی تھی۔ اس دوران وہ دوبارہ اپنی امی سے بھی جا کر مل آئی تھی۔ ایک دن فری پیریڈ میں روما، سیرت اور فروہ تینوں لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ایک نازک سی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ تینوں اپنی باتوں میں کچھ اس طرح مگن تھی کہ انہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ کومل سی لڑکی ان تینوں سے مخاطب تھی۔ تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وائی ناٹ، یہ جگہ ہم نے الاٹ تو نہیں کروا رکھی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ فروہ بولی تو وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھے فریہ کہتے ہیں، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ اچھا، کون کہتے ہیں؟ فروہ نے مصنوعی سنجیدگی کا ماحول چہرے پر تانتے ہوئے کہا۔ پلیز فری، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ سیرت نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، ناراض کیوں ہوتی ہو یار، چلو میں سیریس ہو گئی۔ وہ منہ پہ انگلی رکھ کر بیٹھ گئی تو وہ تینوں اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھیں۔ میرا نام سیرت ہے، یہ فروہ ہے اور یہ روما۔ وہ سب کا تعارف کروانے لگی۔ ویسے آپ کو پہلے دیکھا نہیں کبھی یونیورسٹی میں؟ روما نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آج میرا فرسٹ ڈے ہے، دراصل میرا لیٹ ایڈمیشن ہوا ہے، مجھے آپ تینوں اچھی لگیں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں آپ کے گروپ میں شامل ہو سکتی ہوں؟ وہ کچھ جھجک کر بولی تو فروہ نے جھٹ اپنے منہ سے انگلی ہٹائی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا، تو آپ ہمارا حلقہ احباب وسیع کرنے آئی ہیں؟ ویری گڈ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہماری تکون بھی مربع کی صورت اختیار کر جائے گی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے، بلکہ اب آپ کی ضرورت ہی کیا ہے، گولی مارو اس سے سچ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور اسی خوشی میں میرا خیال ہے کہ ٹریٹ ہونی چاہیے۔ فروہ کی زبان حسب معمول پھسلتی چلی گئی۔ بس کوئی بھی خوشی کی بات ہو تمہارا دھیان کھانے پینے کی طرف پھیلے جاتا ہے، پیٹو کہیں کی۔ روما نے لقمہ دیا تو وہ جھیم گئی۔ ارے اب ایسا تو نہ کہو نا فریہ کے سامنے، اب نئی دوستی ہے، کیا سوچے گی؟ فروہ بولی۔ ہاں، اب تو بیچاری ساری عمر سوچتی ہی رہے گی کہ کس گروپ میں شامل ہو گئی ہوں۔ ارے نہیں، آپ تینوں کی کمپنی تو بہت اچھی ہے، فریہ بھی بولی۔ اچھا، تو پھر کون ٹریٹ دے رہا ہے؟ فروہ پھر بولی تو وہ جھٹ بولی۔ میں دوں گی ٹریٹ، چلیں؟ ارے نہیں، تم تو آج ہماری مہمان ہو، ٹریٹ تو فروہ کو بھی دینی چاہیے کیونکہ زیادہ کھاتی بھی یہی ہے۔ روما بولی تو چاروں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنی بھوک سمیٹنے لگیں اور کینٹین کی جانب چل دیں۔ وہاں انہوں نے کولڈ ڈرنکس، برگرز، چاٹ اور چپس وغیرہ سے خوب انصاف کیا۔ فروہ کھانے کے دوران اپنی دلچسپ باتوں سے ماحول کو مزید خوشگوار بناتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ یہی دن، یہی لمحات اور یہی عمر ہے عیش کرنے کی، فروہ نے کہا۔ ہاں، کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو فری جان، لیکن اب اتنی بھی عیش نہ کرنا کہ ہیضہ ہی ہو جائے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، ورنہ ہر شے بے جان ہے۔ روما اس کے کھانے کی رفتار دیکھتے ہوئے بولی تو سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ فریہ احمد کو ان تینوں کی کمپنی بہت اچھی لگی۔ یوں ہی ان چاروں کی دوستی کافی مضبوط اور گہری ہو گئی۔ 2.5 ماہ ہونے کو آئے تھے، لیکن ایک روز اچانک یونیورسٹی کے حالات خراب ہو جانے کے باعث یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گئی۔ اوہو، یہ تو بڑی بوریت ہو گئی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے دل اکتانے لگتا ہے، روما ہیئر بینڈ سے بالوں کو آزاد کرتے ہوئے بولی۔ پھر کیا کیا جائے، مجبوری ہے، یونیورسٹی ہم نے تو بند نہیں کروائی نا؟ سیرت اپنے نوٹ سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی۔ ایسے یہ اسٹوڈنٹس بھی عجیب ہوتے ہیں، گھر سے ماں باپ پڑھنے لکھنے بھیجتے ہیں، اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں اولاد کے مستقبل کے لیے، اور وہ ہیں کہ یونیورسٹی پہنچتے ہی گروپس بنا لیتے ہیں، پڑھائی کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی تعلیم کا بھی خرچ کرتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوتا ہے تعلیم کا، اسی لیے تو ہمارے ملک میں تعلیم کا معیار اتنا گر گیا ہے۔ اصل مقصد کو بھول کر ان فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں، پھر جیلیں کاٹتے ہیں، اپنا کریئر خود ہی برباد کر دیتے ہیں، ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کاش ہمارے ملک کے نوجوان ان بیہودہ اور فضول کاموں کی بجائے تعلیم پر توجہ دیں تو اپنے ہاتھوں میں اسلحے کی بجائے کتابیں اٹھانا سیکھ جائیں، تو ہمارے ملک کو پھر کسی دشمن سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ یہ تو خود ہی آپس میں ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنے میں لگے ہیں، دشمن کا مقابلہ کیا خاک کریں گے، اپنے اصل دشمنوں کو بھول کر اپنے ہی ساتھیوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ سچ روما، بہت دل دکھتا ہے ایسے حالات دیکھ کر۔ سیرت نہایت افسردگی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو سیرت، لیکن ایک بندے کے ایسا سوچنے سے پورا معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور پھر اشر کھٹ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ہیلو گرلز، کیا گفت و شنید ہو رہی ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتائیں، منٹوں میں دور کر دوں گا۔ تم کیا خاک پریشانی دور کرو گے؟ تم تو خود ایک پریشانی ہو، روما بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ سنا ہے کہ 2 روز سے تمہاری یونیورسٹی بند ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ڈر ور تو نہیں لگا نا؟ ویسے خوب موج ہوتی ہے، سال میں سے 10 ماہ تو یونیورسٹی حالات خراب ہونے کے باعث بند رہتی ہے، خوب عیش ہوتے ہیں۔ اشر کرسی پر اطمینان سے بیٹھتا ہوا بولا۔ خاک عیش ہوتی ہے، اتنی بوریت کے دن گزر رہے ہیں، سارا دن بور ہوتے رہو گھر بیٹھ کر۔ روما بالوں کو بینڈ میں کستے ہوئے بولی۔ تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ بوریت دور کرنے کے تو ہزاروں طریقے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو لہراتا ہوا بولا۔ اچھا تو ان ہزاروں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہمیں بھی بتا دیجیے، روما اس کو چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اتنا تو ہے کہ تمہاری یونیورسٹی ابھی تقریباً 1 ہفتہ مزید کھلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے انجوائے کرنے کا۔ تم لوگ ممی ڈیڈی کو منا لو اور 3-4 دنوں کے لیے مری کاغان یا سوات کہیں کا بھی پروگرام بنا لو۔ روما تقریباً اچھل پڑی۔ ارے واہ چھوٹے بھائی، آج زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے کام کی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت عقل رکھتے ہو، روما اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ شکر ہے کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے بھی چھوٹا بھائی قبول کر ہی لیا۔ سیرت ان دونوں کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مری چلتے ہیں، وہ جگہ زیادہ بہتر ہے، روما اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اور اگر ہمارے جاتے ہی یونیورسٹی کھل گئی تو؟ سیرت نے بھی دخل اندازی کی۔ ارے کھلنے دو، 1-2 دن کی غیر حاضری سے یونیورسٹی والے اداس نہیں ہو جائیں گے۔ چنانچہ روما اور اشر دونوں ہی صابر گیلانی اور راشدہ بیگم کے پیچھے پڑ گئے اور آخر کار انہیں بچوں کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ شام کو انہوں نے جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ دوسرے دن صبح صبح ان کی مختصر سی فیملی مختصر سے سامان کے ساتھ مری کی جانب جانے کو تیار تھی۔ سب ضرورت کی چیزیں انہوں نے گاڑی میں رکھ دیں اور مری کی طرف جانے والے راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ راستے بھر ہنسی مذاق کرتے وہ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد مری جا پہنچے۔ صابر صاحب نے چونکہ پہلے سے ہی ہوٹل میں 2 کمرے بک کروا رکھے تھے، اس لیے کوئی مشکل نہ پیش آئی۔ رش بھی کافی تھا، یوں لگتا تھا کہ ہر شہر سے لوگ تفریح کرنے مری آ پہنچے ہوں۔ 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد شام کے وقت وہ سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ سیرت کو وہ جگہ بہت پسند آئی تھی، اتنا رش ہونے کے باوجود کتنی پرسکون ہے نا یہ جگہ، وہ روما سے کہہ رہی تھی۔ واقعی سکون تو کافی ہے، سب اپنے آپ میں مگن مست ہیں۔ کافی دیر تک وہ پھرتے رہے اور رات گئے واپس لوٹے۔ دوسرے دن صبح سویرے اذان کی آواز پر سیرت کی آنکھ کھلی۔ جلدی جلدی اٹھ کر اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ قرآن پاک نہ تھا، اس نے نماز کے بعد کتنی ہی دیر بیٹھی صورتیں وغیرہ پڑھتی رہی اور تسبیح کرتی رہی۔ باقی سب ابھی تک سو رہے تھے۔ تسبیح وغیرہ سے فارغ ہو کر یوں ہی دوپٹہ لپیٹے ٹیرس پر چلی آئی اور خدا کے بنائے ہوئے خوبصورت مناظر کو اپنی نگاہوں میں قید کرنے لگی۔ مشرق سے نکلتے سورج کو کتنی ہی دیر تک وہ دیکھتی رہی۔ اندھیروں سے پھوٹتی روشنی کا منظر اسے ہمیشہ سے ہی پیارا لگا کرتا تھا۔ جب دنیا کی ہر شے اجالے سے قدرتی روشنی سے نکھرتی چلی جاتی ہے، اسے یہ مدھم مدھم پرسکون سی روشنی بہت بھلی لگتی۔ اور پھر یہاں کے نظارے تو اور زیادہ پیارے تھے۔ لمبے لمبے سروں کے درخت، برف ڈھکی ہوئی پہاڑیاں، مکانوں کی چھتوں پر جا بجا برف بکھری ہوئی تھی۔ ہم انسانوں سے اچھے تو یہ پرندے ہیں جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر روزی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے میں اس قدر مہو تھی کہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ سامنے والے ٹیرس پہ کھڑا لڑکا کب سے اسے دیکھنے میں مہو ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسے قدرت کے حسین نظارے دیکھتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر اندر چل پڑی۔ اندر جاتے ہوئے روما اس سے ٹکرا گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں اٹھی تو تم غائب تھی۔ ذرا ٹیرس تک گئی تھی، تم سب تو سو رہے تھے، میں تو کافی دیر سے جاگی ہوئی تھی، نماز پڑھ کر چلی گئی۔ آنٹی انکل اٹھے کہ ابھی نہیں؟ ہاں اٹھ گئے ہیں، اشر البتہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ ایک بات کہوں روما، تم مائنڈ مت کرنا۔ ہاں بھائی کہو، تم سے امید ہے کہ کبھی غلط بات نہیں کہو گی، کوئی اچھی ہی کہو گی۔ اتنے عرصے میں کم از کم یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا ہے، روما نے مسکرا کر کہا۔ نہیں خیر، ایسی بھی بات نہیں کہ میں ہر بات اچھی ہی کہوں۔ بہرحال اس وقت تو یہ کہنا چاہ رہی تھی، تم سب آنٹی انکل اشر اور تم بہت اچھے ہو، بہت ہمدرد اور مخلص طبیعت ہے تم سب کی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب صبح سویرے میں خدا کی بنائی ہوئی اس عظیم مخلوق کو موہ خواب دیکھتی ہوں اور ان بے زبان پرندوں کو خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو پلیز روما میری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سب کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں تو بس ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ روما کے ممی اور پاپا اندر داخل ہوئے۔ وہ سیرت کی باتیں سن چکے تھے۔ بیٹی ہمیں فخر ہے تم پر اور تمہاری تربیت کرنے والی ماں پر، ورنہ آج کل کی نئی نسل تو دین سے دور ہے ہی، لیکن ہم جیسے بدنصیب بوڑھے بھی اب دنیاوی روشنیوں میں کھو کر نور اسلام کی روشنی سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ تمہارا ہم پہ احسان ہے کہ تم نے ہم غافل بندوں کو بھی ہماری غفلت پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بعض اوقات بچے بھی بزرگوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ان بزرگوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ صابر گیلانی سیرت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔
نہیں انکل، بزرگ تو بزرگ ہی ہوتے ہیں اور ان کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ بزرگ ہی تو ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ ان کی آپ کی باتیں تو ہمارے لیے اقوال زری کا درجہ رکھتی ہیں۔ بیٹی تم چھوٹی عمر کی ضرور ہو، لیکن بات تم نے ہماری عمروں سے بھی بڑی اور اچھی کہی ہے۔ ہم واقعی اپنی غفلت پر شرمندہ ہیں۔ کاش دنیا کا ہر انسان تمہاری طرح سوچنا شروع کر دے تو یہ دنیا جنت کی طرح سنور جائے۔ مسز گیلانی نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا اور اپنی شرمندگی اور غفلت کا کھلے دل سے اظہار کیا۔ سیرت بہت خوش تھی کہ اسی دن سے سب نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ صابر گیلانی، راشدہ بیگم نے نماز پڑھ کر نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی اور اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر ندامت کے اشک بہائے۔ آج ان کے دل میں نہایت سکون اور اطمینان تھا۔ واقعی نماز اور تلاوت قرآن پاک اور یاد الہی سے جتنا دلی سکون ملتا ہے اتنا دنیا کا کوئی بھی کام کر کے نہیں ملتا۔ مزید 3 دن وہ اور مری میں رہے۔ صبح صبح اسکول جاتے ہوئے بچے، برف سے کھیلتی ہوئی بچیاں اور بچے سیرت بہت شوق سے دیکھتی۔ انہوں نے وہاں مختلف مقامات پر تصویریں بھی بنائیں اور ایوبیا کی بھی سیر کی۔ چیئر لفٹ پر بیٹھ کر مری کے دل فریب نظارے دیکھے۔ ان 4-5 دنوں میں ان سب نے خوب انجوائے کیا۔ البتہ سیرت نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکا گو کہ چھچورا ہرگز نہیں لگ رہا تھا، وہ جہاں جاتے اکثر وہ بھی وہیں موجود ہوتا، دانستہ یا نہ دانستہ۔ بہرحال سیرت نے اتنی توجہ نہ دی کہ یہ پکنک اسپاٹ ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور پھر مری اتنی بڑی جگہ بھی نہ تھی کہ دوبارہ یا بار بار ایک بندے کا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہی سوچ کر اس نے زیادہ توجہ نہ دی، اور ویسے بھی اسے خواہ مخواہ کسی پر الزام لگانے کی عادت نہ تھی۔ آج ان کی واپسی تھی۔ روما اور سیرت وغیرہ نے مری سے کافی شاپنگ بھی کی تھی۔ کچھ چیزیں، ڈریسز اور جیولری وغیرہ راشدہ بیگم نے بھی روما اور سیرت کو لے کر دی تھی۔ مری کے حسین و دل فریب نظاروں کو اپنی آنکھوں میں قید کر کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ یونیورسٹی ابھی نہیں کھلی تھی، چنانچہ انہیں اپنی تھکن اتارنے کا وقت مل گیا۔ وہی اپنا گھر پھر اپنا ہی ہوتا ہے، چاہے کہیں اور پھولوں کے بستر بھی مل جائیں، لیکن اپنے گھر کی تو بات ہی اور ہے۔ روما بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، ہاں یہ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے، سکون سا مل جاتا ہے گھر پہنچتے ہی۔ سیرت نے بھی دوسرے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے روما کی بات کا جواب دیا، چلو اچھا ہے، ابھی یونیورسٹی بند ہے، ریلیکس ہو جائیں گے۔ روما کو پھر یونیورسٹی یاد آ گئی، لیکن پھر اچانک ہی دوسرے روز یونیورسٹی کھلنے کی اطلاع فروا نے فون پر دی اور بادل ناخواستہ انہیں جانا پڑ گیا۔ فریہ بھی یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ ارے کہو تم لوگ غائب کہاں تھے؟ اتنے دنوں سے میں فون کر کر کے تھک گئی تھی۔ اصل میں یونیورسٹی بند ہونے سے اتنی بوریت ہو گئی تھی کہ ہم نے اچانک مری کا پروگرام بنا لیا۔ روما نے اس کی بات کا جواب دیا، اچھا تو اکیلے اکیلے سیریں کرتی رہی ہو، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں بھی انفارم کر دیتی۔ اس نے اپنی اور فریہ کی طرف اشارہ کیا، ہم نے سوچا شاید تم لوگ نہ جاؤ۔ سیرت نے بھی دخل اندازی کی، کیوں ہمیں کسی نے قید کر رکھا تھا؟ فروہ خفگی سے بولی تو روما اس سے منانے لگی، اچھا چلو تمہیں میں ٹریٹ دے دوں گی مگر ناراض نہ ہونا۔ اچھا اگر تم ٹریٹ کا وعدہ کرتی ہو تو مان جاتی ہوں۔ فروہ کے کہنے پر سب ہنسنے لگیں۔ تمہیں ایک اور نیوز بھی سنا دوں؟ وہ رازداری سے ان کی طرف جھکی، ہمارے سر حیدر کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ سر حیدر کی؟ فریہ، سیرت اور روما ایک ساتھ چیخیں، مگر وہ کیوں؟ فریہ حیرت زدہ تھی، سوری میں نے تفصیل نہیں معلوم کی کہ کیوں، کب اور کہاں، بس خفیہ ذرائع سے یہی خبر ملی ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے اور 22 تاریخ کو نئے سر شمریز نے آنا ہے۔ اچھا تو آنے والے کے بارے میں بھی بمائے نام کے محترمہ کو آگاہی ہے؟ روما شرارت بھرے لہجے میں بولی، اور کیا کیا خبریں ہیں؟ ہماری نالج میں بھی تو اضافہ ہو۔ اور ہاں اور یہ کہ سر شمریز سنا ہے کہ نہایت بااصول، شاید کچھ اکھڑ سے اور پڑھائی کے معاملے میں نہایت سخت ہے۔ مجال ہے کہ ان کے پیریڈ میں کوئی بچہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی فضول بول پائے، نہ ہی آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنے کی جرات کر سکتا ہے، اور ٹائم کے تو اس قدر پابند ہیں کہ ایک آدھ سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاؤ تو فوراً کلاس روم سے نکال باہر کرتے ہیں۔ فروہ انہیں نئی نئی رپورٹس فراہم کر رہی تھی۔ خیر اب تم ڈراؤ تو نہیں نا ہمیں اتنی خوفناک سچویشن بتا کر؟ روما اسے لتاڑنے لگی، بھئی میرا کیا قصور ہے اس میں نے تو جو سنا تمہیں بھی بتا دیا۔ بائی دا وے ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنی تفصیلی رپورٹ تمہیں دی کس نے ہے؟ سیرت جو پچھلے 10 منٹ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس نے بھی باتوں میں حصہ لیا، بھئی یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ فروہ ہاتھ لہراتے ہوئے مکر گئی، اچھا تو کوئی خاص بندہ ہے جس کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہی؟ فریہ شوخی سے بولی، جی نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو صاف بچاتی ہوئی بولی، اچھا چھوڑو فضول باتیں، اب اٹھو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سیرت اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی بولی تو سب اس کی تقلید کرنے لگی۔ روما اور سیرت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر انگلش مووی دیکھ رہی تھی جب ممی اندر داخل ہوئیں۔ تم دونوں یہاں بیٹھی اور میں تمہیں کمرے میں ڈھونڈتی رہی۔ اشر نہیں آیا ابھی؟ نہیں ممی ابھی تک تو نہیں آیا۔ اچھا تم ایسا کرو، شام کے کھانے کے لیے کچھ شامی کباب بنا لو اور ساتھ میں چکن روسٹ کر لو، باقی انتظام میں خود کر لوں گی۔ کیوں ممی کوئی آ رہا ہے کیا؟ روما سوالیہ نظروں سے ممی کو دیکھنے لگی۔ کیوں لازمی ہے کہ کسی کے آنے پر یہ اہتمام کیا جائے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولیں، میں نے سوچا کہ آج باہر چل کر ڈنر کیا جائے، جگہ کا انتخاب تم دونوں کر لو، چھنر راول ڈیم یا کسی بھی پکنک اسپاٹ پہ کہو چلے چلتے ہیں، کھانا وغیرہ ساتھ لے لیں گے۔
اوہ ویری گڈ ممی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ روما پھرنے پھرانے اور سیر و تفریح میں بڑی خوش ہوا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ چھتر پارک چلتے ہیں، سیرت بھی دیکھ لے گی۔ راول ڈیم تو ابھی پچھلے ویکنڈ پر گئے تھے۔ وہ جلدی سے پروگرام سیٹ کرتے ہوئے بولی، مبادہ امی کا ارادہ بدل جائے، اور وہ ہنسنے لگ گئیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں مل کر کچن سنبھالو اور میں ذرا آرام کر لوں، اشر بھی آ جائے تو نکل چلیں گے، تب تک تمہارے پاپا بھی آ جائیں گے۔ چھتر میں انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ کھانے کے علاوہ وہیں سے انہوں نے کولڈ ڈرنکس، برگرز اور آئس کریم بھی کھائی۔ روما سیرت کی آواز پر اپنی کاپی پر جھکے جھکے بولی، تمہارا شہر اسلام آباد بہت خوبصورت ہے۔ پتہ ہے مجھے شروع سے اسلام آباد دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ میرے ابو یہاں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پرومس بھی کیا تھا کہ میٹرک کے امتحان کے بعد وہ مجھے اسلام آباد کی سیر کروائیں گے، لیکن پھر ان کی زندگی نے ہی وفا نہ کی اور ہمارے تمام خواب ملیہ میٹ ہو گئے۔ وہ نہایت افسردگی سے آنکھوں میں اترتی نمی کے ساتھ بولی تو روما اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ پلیز سیرت، تم پریشان ہوتی ہو تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، مگر اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اور پھر تم تو بہت بہادر ہو، بہت ہمت والی ہو۔ روما اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، مجھے امی کی بھی شدت سے یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اور پھر دوسرے روز جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئیں تو نوشابہ بیگم کا ٹیلی گرام آیا ہوا تھا، جس میں ان کی علالت کے بارے میں تحریر تھا اور ساتھ ہی سیرت کو آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ تو ٹیلی گرام پڑھ کر ہی بے چین ہو گئی۔ پتہ نہیں امی کتنی بیمار ہے، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ تبھی 2 ہفتوں سے میرے خط کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اسے کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پلک جھپکتے ہی ماں کے پاس پہنچ جائے۔ رو رو کر اس کی بری حالت ہو گئی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ صابر گیلانی اور راشدہ بیگم اس کی دلی کیفیت سمجھ رہے تھے اور راشدہ بیگم بھی اپنی عزیز سہیلی کی بیماری پر پریشان ہو گئی تھیں۔ چنانچہ مزید ٹائم ضائع کیے بغیر وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ صابر گیلانی اور راشدہ بیگم دونوں ہی سیرت کے ہمراہ تھے۔ راستے بھر وہ بے حد پریشان رہی اور ماں کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور ان کی صحت و سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ سفر تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا اور وہ جلد از جلد ماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ سیرت تیزی سے گاڑی سے اتری اور تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ تک پہنچی اور بیل پر انگلی رکھ کر گویا ہاتھ ہٹانا بھول گئی ہو۔ نوشابہ بیگم آہستہ آہستہ چلتی گیٹ تک آئیں اور گیٹ کھولا تو اپنے سامنے سیرت کو دیکھ کر بے اختیاری سے اپنے ساتھ نپٹا لیا اور اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگیں، جیسے مدتوں بعد سے بچھڑی ہوئی ملی ہوں۔ سیرت کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے اور نوشابہ بیگم کو بھی اپنے آنسوؤں پہ اختیار نہ رہا تھا۔ سیرت کو ماں کو دیکھ کر ذرا اطمینان سا ہو گیا تھا۔ نوشابہ بیگم نے گاڑی لاک کر کے صابر گیلانی اور راشدہ بیگم کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے ملنے لگیں اور پھر سب کو لے کر وہ اندر کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ پہلے سے کافی کمزور دکھائی دے رہی تھیں، رنگ بھی زردی مائل ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ سیرت کی نظریں ماں کے چہرے پر جمی تھیں۔ اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ نوشابہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ ہم سب تو بہت پریشان ہو گئے تھے، ٹیلی گرام ملتے ہی نکل آئے۔ کوئی دوائی وغیرہ بھی لی کہ نہیں؟ راشدہ بیگم بھی ان سے پوچھنے لگی۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، بیچاری پڑوس کی تمام عورتیں بہت اچھی ہیں، بہت ساتھ دیا ہے انہوں نے میرا، کھانا تک گھر سے بنا کر میرے لیے لے آتی تھیں۔ ساتھ والی رومانہ اور اس کی بیٹی ابھی اٹھ کر گئی ہیں۔ بس سیرت کے لیے دل بہت اداس تھا۔ میں تو ٹیلی گرام دینے کے حق میں ہی نہ تھی، لیکن رومانہ نے ہی کہیں خود ٹیلی گرام دے دیا اور پھر مجھے بتا دیا۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کافی بہتر ہوں پہلے سے۔ اچھا اب تم لوگ بیٹھو، میں ابھی کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ ارے نہیں آپ بیٹھی رہیں بھابھی، کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صابر گیلانی ان کی حالت کے پیش نظر انہیں منع کرنے لگے۔ راشدہ بیگم بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینے لگیں۔ نہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں ابھی تیار کر لیتی ہوں۔ امی آپ بیٹھی رہیں، میں تیار کرتی ہوں۔ سیرت کندھوں سے پکڑ کر انہیں صوفے پر دوبارہ بٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹی ایسا کرو تم بھی بیٹھو، میں ابھی بازار سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ انہوں نے سیرت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ضرورت ہے انکل، ابھی بن جائے گا۔ نہیں نہیں تم بیٹھو، پہلے ہی تھکی ہوئی ہو، میں نے کون سا پیدل جانا ہے، گاڑی ہے نا، اور پھر بازار کون سا دور ہے، 2 قدم کے فاصلے پر تو ہے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھائے باہر نکل گئے اور وہ تینوں باتیں کرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد صابر صاحب چکن روسٹ، نان اور دیگر لوازمات سے بھرا ہوا لفافہ لے آئے اور سب نے مل جل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ سیرت بہت عرصے بعد اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور وہ بھی ان کے آ جانے سے خود کو بہت زیادہ ٹھیک اور فٹ محسوس کر رہی تھیں۔ نوشی میں تو کہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ اسلام آباد چلی چلو، بھلا ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ امی جان آنٹی بھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، چلیں ایسا کر لیں کہ یہ مکان بیچ دیں اور وہیں کوئی چھوٹا سا مکان خرید لیں گے۔ سیرت بھی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا مت کہو بیٹی، یہ مکان تو تمہارے والد کی آخری نشانی ہے، اس کے در و دیوار سے ایک مانوسیت، ایک اپنائیت سی ہو گئی ہے، اسے چھوڑ کر کہیں جانے کو من نہیں کرتا۔ وہ نہایت اداسی سے بولیں۔ امی ابو کی نشانی تو میں بھی ہوں، کیا مجھ سے زیادہ آپ کو ان اینٹ پتھر سے پیار ہے؟ سیرت آنکھوں میں آنسو لیے ماں سے مخاطب تھی۔ ارے بیٹی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، بھلا اس دنیا میں مجھے تم سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے میری گڑیا،
وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، تو پھر امی اگر آپ اسلام آباد نہیں چلیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دیکھیں نا کتنی بیمار ہو گئی ہیں آپ، کتنی کمزور حالت دیکھی ہے آپ نے اپنی، بس آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، میری تعلیم آپ کی زندگی آپ کی صحت سے زیادہ ضروری تو نہیں ہے۔ اس نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ بیٹی تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ نہیں امی میں مجبور نہیں کر رہی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سیرت ٹھیک کہہ رہی ہے نوشی، تم ناحق ضد کر رہی ہو، یوں تو میرا گھر بھی تمہارا ہی ہے، تم ایسا کرو کہ یہ گھر کرائے پر چڑھا دو اور چلو ہمارے ساتھ۔ راشدہ بیگم بھی انہیں نرم پڑتے دیکھ کر ان کے پیچھے پڑ گئیں۔ صابر صاحب بھی ان دونوں کا برابر ساتھ دے رہے تھے۔ انہیں سیرت سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ آپ سب تو لگتا ہے اس مرتبہ مجھے لے جانے کا پکا پروگرام بنا کر آئے ہیں۔ نوشابہ بیگم مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئیں۔ بس یہی سمجھ لیجئے، آپ کو وہاں اپنے گھر جیسا ماحول ہی ملے گا، دونوں سہیلیاں خوب گپ شپ لگایا کیجیے گا، آپ کا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ اور پھر سب کے اتنے اصرار پر وہ مجبور ہو گئیں۔ راشدہ بیگم اپنی بہنوں جیسی سہیلی کو بہت چاہتی تھی، سو انہیں مانتا دیکھ کر ان کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ سیرت بھی مطمئن ہو گئی تھی، چنانچہ دوسرے روز ہی انہوں نے ضرورت کی تمام چیزیں سمیٹنی شروع کر دیں اور اسے اگلے روز اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ نوشابہ بیگم نے ان کے کہنے پر جاب سے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ گھر کو چھوڑتے وقت نوشابہ بیگم بہت دل گرفتہ تھیں اور مڑ مڑ کر گھر کو دیکھ رہی تھیں۔ امی جان آپ اتنا اداس مت ہوں، سیرت ان کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنا کس قدر کٹھن اور دشوار ہے یہ کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے۔ قدم من کے ہو گئے تھے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہوں تو 10 قدم پیچھے ہٹنے کی ضد کرتے ہیں۔ ان در و دیوار میں مجھے احسن کا عکس دکھائی دیتا ہے، ان کی باتوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ میں اس گھر کی ہر چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے ان کا لمس محسوس کرتی تھی۔ کچھ وقت تو لگے گا یہ تمام باتیں فراموش کرنے میں، یادوں پر کس کو اختیار ہے بھلا، یہ تو جب چاہیں بے اختیار ہی بغیر پوچھے کہیں بھی چلی آتی ہیں۔ نوشابہ بیگم کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو چھلک پڑے۔ امی جان آپ اتنی کمزور دل تو نہ تھیں، پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سیرت ماں کی باتیں سن کر اور انہیں روتے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ آپ نے تو ہمیشہ مجھے مشکل سے مشکل وقت میں بھی بہادری اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی نصیحت کی تھی، پھر آج آپ کے حوصلے اتنے پست اور کمزور کیوں کر ہو گئے ہیں؟ بیٹی حالات کا مقابلہ انسان پھر بھی کر لیتا ہے، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، لیکن اپنوں سے جدائیاں انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، پھر بھلا کب اختیار رہتا ہے خود پر؟ اسلام آباد پہنچ کر بھی وہ خاموش ہی رہی۔ صابر گیلانی اور مسز گیلانی نے فوراً ہی اوپر والا پورشن ان کے لیے سیٹ کروا دیا اور ساتھ ہی وہاں کے اچھے اور MBBS ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے کر پہلی فرصت میں ان کا مکمل چیک اپ کروایا اور میڈیسن لے کر دیں۔ سیرت گھر آ کر بھی 2 روز یونیورسٹی نہیں گئی۔ پتہ ہے سیرت، سر شمریز آ گئے ہیں، روما نے اسے نئی اطلاع فراہم کی۔ اتنی جلدی انہیں تو شاید 22 تاریخ کو جوائن کرنا تھا۔ ہاں کرنا تو 22 کو ہی تھا، لیکن جلدی ہی آ گئے۔ فروہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کافی خشک مزاج سے ہیں اور بااصول بھی، اور وقت کے تو اس قدر پابند ہیں کہ نہ خود ایک آدھ سیکنڈ لیٹ ہوتے ہیں اور نہ کسی اسٹوڈنٹ کو ہونے دیتے ہیں۔ اپنی کلاس کا فرحان چند لمحے لیٹ ہو گیا، اس نے ایکسکیوز بھی کیا، مگر انہوں نے تو جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ آؤٹ، بس ایک ہی لفظ ادا کیا اور بس۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کلاس روم کے باہر ہی پہرا دیتے رہتے ہیں۔ جو ہی پیریڈ اوور ہوا، سر دم سے کلاس کے اندر، اور ایک دن تو نگہت بیچاری کی شامت آ گئی۔ لیکچر دیتے دیتے ایک دم سے اسے کھڑا کر دیا کہ آپ لیکچر نوٹ نہیں کر رہی۔ ان کے پیریڈ میں تو لگتا ہے جیسے سب کو سام سونگ گیا ہو۔ وہ سیرت کو کلاس میں ہونے والے واقعات سنا رہی تھی، مگر ایک بات فرما نے نہیں بتائی تھی ان کے بارے میں۔ وہ کیا؟ سیرت پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ یہ کہ سر شمریز یقین نہ کرنے کی حد تک ینگ ہیں۔ پہلے دن جب کلاس میں آئے تو انہیں دیکھ کر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ اتنے ہینڈسم اور اسمارٹ ہیں کہ کیا بتاؤں، لیکن بے حد سنجیدہ۔ شوخی تو ذرا بھی نہیں، جب سے آئے ہیں ایک مرتبہ بھی انہیں ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ لڑکیاں بیچاری تو ان کے حسن اور اسمارٹنیس میں کھو کر لیکچر نوٹ کرنا بھول جاتی ہیں اور انہیں دیکھتی رہتی ہیں، اور سر ہیں کہ فٹ سے سزا دے ڈالتے ہیں، یا پھر کھڑا کر دیتے ہیں، اور یا پھر کلاس روم سے باہر۔ دیکھنے والی سچویشن ہوتی ہے ایمان سے۔ روما بڑی دلچسپی سے ایک بات بتا رہی تھی۔ خیر استاد کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، باروب اور سنجیدہ، ورنہ سر حیدر سے تو لڑکے اور لڑکیاں اتنا مذاق کرتے تھے اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے تھے، کوئی عزت ہی نہ تھی ان کی تو۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، کل تو یونیورسٹی جاؤ گی نا؟ روما سیرت سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے پہلے اتنا حرج ہو گیا ہے، وہ تو اچھا ہوا کہ تم نے تمام نوٹس بنا لیے ہیں، میری بھی مشکل حل ہو گئی۔ دوسرے روز وہ یونیورسٹی گئی تو فروہ اور فریہ اس سے نوشابہ بیگم کی طبیعت پوچھنے لگی۔ چلو اچھا ہوا تم لوگ انہیں یہاں لے آئے، اکیلے میں تو یوں بھی بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے 2-4 دن غیر حاضر رہنے کے بعد تو تم کافی سیریس ہو گئی ہو۔ خیر ہوں تو میں وہی پہلی والی بدلی کوئی نہیں، میں آؤں گی آنٹی سے ملنے، فروہ نے سنجیدگی سے کہا۔
ہاں ضرور آنا، وہ پوچھ بھی رہی تھی تمہارا۔ فریہ تم بھی آنا نا؟ اس نے فریہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ کیوں نہیں، ضرور آؤں گی، اس نے بھی حامی بھر لی۔ ویسے یار سر شمریز کی پیریڈ میں سخت بوریت ہوتی ہے، میرا تو سانس رکنے لگتا ہے، اتنی دیر خاموش رہ کر بس لیکچر نوٹ کرتے رہو، ایمان سے گردن تک اکڑ جاتی ہے۔ مکی چائے پورے چہرے کا معائنہ کر جائے مگر مجال ہے کوئی اسے اڑانے کی ہمت بھی کر لے۔ جو ہی ان کا پیریڈ آف ہوتا ہے لگتا ہے کہ آزادی مل گئی بولنے کی، ہنسنے کی اور سانس لینے کی۔ پھر جی چاہتا ہے کہ خوب ایکسرسائز کریں تاکہ ان کے پیریڈ میں جو پٹھے شٹھے اکڑ گئے ہیں اپنی نارمل حالت میں واپس آ جائیں۔ فروہ نان اسٹاپ بولے چلی جا رہی تھی اور ان تینوں کا ہنس ہنس کے برا حشر ہو رہا تھا۔ جو ہی سر شمریز کا پیریڈ شروع ہوا وہ سب 2 منٹ پہلے ہی کلاس روم میں پہنچ گئیں۔ ابھی سر اندر ہی آئے تھے کہ پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، میں آئی کم ان سر؟ وہ دروازے میں کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ نو نیور، آپ کو میرے آنے سے پہلے ہی کلاس میں موجود ہونا چاہیے تھا، اب آپ نہیں آ سکتی۔ لیکن سر، نو لیکن ویکن، اینڈ پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ یہ کہہ کر انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی نظریں ابھی تک کلاس روم کے دروازے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ سیرت البتہ سر شمریز کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی تھی، یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے انہیں مگر کہاں۔ اوکے، کل ہمارا لیکچر ادھورا رہ گیا تھا اور آج میں۔ یکدم سر شمریز کی نظریں کلاس کا راؤنڈ لگاتے ہوئے سیرت پر جا پڑی۔ سفید چادر کے حالے میں لپٹا ہوا اس کا معصوم چہرہ، بے شک وہ وہی تھی۔ اسی لمحے سیرت کی نظریں بھی ان سے جا ٹکرائیں۔ لمحے بھر کو ان کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور دوبارہ لیکچر دینا شروع ہو گئے۔ ہاں یہ تو وہی ہے جو مری میں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ سیرت کو اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ سر شمریز نہایت سنجیدگی سے لیکچر دیتے رہے اور وہ بھی سر جھٹک کر لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ گھر آ کر بھی اس کے ذہن میں سر شمریز کا خیال آیا مگر پھر اس نے بھی زیادہ توجہ نہ دی۔ دوسرے دن فروہ اور فریہ ان کے گھر چلی آئیں۔ شکر ہے تم بھی ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہو۔ روما ان دونوں کو اپنی ہمراہی میں لے کر اندر آ گئی۔ ارے ہم تو پھر بھی راستہ بھول گئے ہیں مگر تم لوگ تو کبھی بھولے بھی نہیں، فروہ سیرت سے ملتے ہوئے بولی۔ راشدہ بیگم اور نوشابہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ سب ڈرائنگ روم میں اکٹھی بیٹھ گئیں۔ بیٹا کچھ کھانے پینے کو بھی دو گی اپنی دوستوں کو کہ یوں ہی باتوں میں ہی وقت گزار دو گی؟ پہلی مرتبہ آئی ہیں، راشدہ بیگم نے روما اور سیرت کو کہا اور خود اندر چلی گئی۔ اچھا تم بیٹھو میں ابھی آئی، سیرت اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے چھوڑو تکلف کو، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، فروہ بولی تو تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ یہ تم ہی ہو نا جو کھانے پینے سے انکار کر رہی ہو؟ چلو اگر تم اسٹارٹ کر ہی رہی ہو تو ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی فوراً بات بدل گئی تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے سر شمریز کی پوری یونیورسٹی میں دھوم مچی ہوئی ہے اور خاص کر لڑکیاں تو پاگل ہو رہی ہیں ان کے پیچھے، کہیں تم بھی تو ان لڑکیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو؟ فریہ شوخی سے مسکراتی ہوئی بولی تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ خبردار جو میرا نام لیا، مجھے تو سخت چڑ ہے اس کھدرے خبتی انسان سے۔ صرف شکل و صورت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، مزاج بھی تو کوئی چیز ہے۔ توبہ ہے، تم سے تو ایک سوال پوچھو 10 جواب دیتی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد سیرت چائے اور ساتھ میں دیگر لوازمات سے بڑی ٹرالی لے کر اندر آ گئی۔ پھر اس کے بعد دیر تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اچھا پرسوں میری برتھ ڈے ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے، فریہ نے ان تینوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بلکہ تم تینوں 2 گھنٹے پہلے ہی آ جانا کیونکہ ہم سے صفائی کروانی ہے کیا؟ فروہ شرارت سے بولی۔ ہاں بھائی تم سے تو ضرور کرواؤں گی، فریہ بھی اسی انداز میں بولی۔ اچھا اب ہمیں اجازت دو، کافی دیر ہو گئی ہے، باتوں میں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فریہ پرس اٹھاتے ہوئے بولی تو فروہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ابھی بیٹھتی نہ ڈنر اکٹھے ہی کرتے، روما نے انہیں ڈنر کے آفر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یار کافی دیر ہو جائے گی اور پھر ابھی میں نے نوٹس بھی نہیں مکمل کیے، یہ نہ ہو کہ کل پوری کلاس کے سامنے بے عزتی ہو جائے، فروہ ٹیبل کی سائڈ سے نکلتے ہوئے بولی۔ نوشابہ بیگم اب پہلے سے کافی صحت مند ہو چکی تھیں، سیرت کو اب کوئی فکر نہ تھی۔ اشر اکثر اپنی شرارتوں سے ان کا دل بہلاتا رہتا اور اکثر وہ ان سب کو اسلام آباد کی سیر کرانے لے جاتا۔ پلیز اشر، فریہ کے گھر چھوڑ آؤ، آج اس کی سالگرہ ہے۔ روما کو جب کبھی بھی اس سے کوئی کام پڑتا تو وہ یوں ہی لجاجت بھرے لہجے میں پیار سے منت سماجت کرتی۔ اچھا جبھی تو میں کہوں، آج سورج کے سور سے نکلا ہے جو اتنے پریم سے باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ دم سے صوفے پر بیٹھتا ہوا روما کو چڑھانے لگا۔ ویسے تم لڑکیوں کو گفٹ اکٹھے کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، جب بھی چیزوں کی ضرورت پڑی سالگرہ کا پروگرام سیٹ کر لیا، چاہے سال میں 3 4 مرتبہ ہو جائے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ کبھی ہم لڑکوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، بڑی بھوکی اور ندیدی ہوتی ہو تم لڑکیاں بھی۔ وہ مسلسل اسے چڑھا رہا تھا۔ نہیں جانا تو نہ جاؤ، بھاڑ میں جاؤ تم، وہ اسے کوستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم خود ہی چلے جائیں گے، صرف اس نیت سے کہہ رہی تھی کہ ہم پہلی مرتبہ فریہ کے گھر جا رہے ہیں، گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا میں ان کی گلی کا چوکیدار ہوں جو تمہیں فٹ سے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ آؤں گا؟ وہ روما کو گھورتا ہوا برجستگی سے بولا تو سیرت، راشدہ اور نوشابہ سبھی دبی دبی ہنسنے لگیں۔ تو اور کیا، لڑکوں کو تو ہر گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے اور کام ہی کیا ہوتا ہے تم لڑکوں کا؟
دیکھیں ممی یہ کتنی غلط باتیں کر رہی ہیں، منع کریں اسے ورنہ۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ ورنہ کیا کیا کر لو گی تم ورنہ؟ روما مزید اکڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ ورنہ میں تم دونوں کو اس کے گھر چھوڑاؤں گا۔ وہ ایک دم تیز لہجے میں بولتا ہوا مدم ہو گیا تو سب کے ساتھ ساتھ روما کی بھی ہنسی نکل گئی۔ آدھے گھنٹے میں وہ دونوں تیار ہو گئیں۔ روما نے فیروزی کلر کے کاٹن کے سوٹ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا تھا، جبکہ سیرت نے لائٹ پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن چہرے کو ہمیشہ کی طرح کسی بھی قسم کے میک اپ سے بے نیاز رکھا۔ گفٹ پیک اٹھا کر وہ دونوں گاڑی کی طرف چل پڑیں، جہاں اشر ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے فروا کو بھی ساتھ نہ لے لیں؟ روما نے کہا۔ وہ محترمہ کہاں رہائش پذیر ہیں آج کل؟ اشر نے جلے کٹے لہجے میں پوچھا۔ ایڈریس ہے ہمارے پاس، وہ جلدی سے بولی تو اشر کے گویا تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس گرمی میں پہلے ایک کا ایڈریس لے کر گھر ڈھونڈتے رہو اور پھر گھنٹے بعد جب گھر ملے تو پھر دوسری کا ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے نا؟ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اچھا چلو سیدھے فریا کے گھر ہی چلتے ہیں، وہ خود ہی آ جائے گی۔ وہ جلدی جلدی بولی کہ اشر کہیں پھر بگڑ ہی نہ جائے۔ فریا کا گھر ڈھونڈنے میں انہیں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ اشر انہیں وہاں اتار کر خود واپس آ گیا کہ جس وقت فارغ ہو گئیں مجھے گھر فون کر دینا، لینے آ جاؤں گا۔ فریا ابھی تک تیار نہیں ہوئی، البتہ اپنی باجی کے ساتھ کچن میں چیزیں بنانے میں مصروف تھی۔ 15 منٹ بعد ہی فروا بھی آ گئی۔ اچھا تو تم دونوں پہلے ہی پہنچ چکی ہو، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ راستے سے مجھے بھی لے لیتی؟ دراصل ہم نے سوچا کہ تم شاید ہمارے ساتھ آنا پسند نہ کرو۔ سنا ہے کہ محترمہ کے کزن انگلینڈ سے واپس آ گئے ہیں اور آج کل وہی ہر جگہ ڈراپ کرنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ روما فروا کو ستا رہی تھی۔ وٹ ڈو یو مین؟ اور تمہیں یہ تمام معلومات کس نے دی ہیں؟ فروا حیرت سے بولی۔ سوری فرینڈ، ہم یہ نہیں بتا سکتے، ٹاپ سیکرٹ ہے، روما نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اینی وے جو کچھ بھی تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کزن ہے میرا تو کیا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی سے فرمانبرداری دکھائے گا تو کچھ بنے گا نا؟ فریا بھی شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تو وہ مزید چڑھ گئی۔ اچھا یار چھوڑو ان فضول باتوں کو، نہ تنگ کرو اس سے۔ سیرت نے اس کی طرف داری کی تو وہ تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی مگر بولی کچھ نہیں۔ فریا نے ان تینوں کا تعارف اپنی ماں اور بہنوں سے کروایا۔ اتنے میں بقیہ مہمان بھی آنے شروع ہو گئے۔ فریا نے بہت کم لوگوں کو اپنی سالگرہ میں مدعو کیا تھا، بس جو قریبی جاننے والے تھے بس انہی کو بلایا تھا۔ زیادہ ہجوم اور شور و غل اسے پسند نہ تھا۔ میں تو صرف تم تینوں کو بلانے والی تھی، مگر مما کہنے لگی کہ فلاں کو بھی بلا لو، فلاں کو بھی، پھر گلہ کریں گے، اسی لیے اتنے ہو گئے۔ چلو اچھا ہے نا، ذرا رونق اور چہل پہل ہی ہو گئی ہے، روما نے کہا، اور گفٹس کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ فروا اپنی عادت کے مطابق زبان چلانے سے باز نہ رہ سکی۔ تم تو بس جب بھی بولو گی فضول ہی بولو گی۔ فریا کو گفٹس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اس تقریب سے فارغ ہو کر رات کے تقریباً 11:30 بجے وہ گھر گئی۔ حالانکہ سیرت شور مچاتی رہی کہ اتنی رات ہو گئی ہے، اور جب روما اور فروا پر اثر نہ ہوا تو وہ خود ہی گھر فون کر کے اشر کو بلا لیا۔ صابر گیلانی کو اپنے بزنس میں کروڑوں کا فائدہ ہوا تھا اور وہ بہت خوش تھے۔ اسی خوشی میں انہوں نے سب گھر والوں کو ہالیڈے ان میں ڈنر کرانے کا وعدہ کیا۔ بھابھی آپ کے قدم اس گھر میں نہایت مبارک ثابت ہوئے ہیں، جو آج مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے۔ صابر صاحب نوشابہ بیگم سے مخاطب تھے، وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، یہ سب تو آپ کی محنت، لگن اور نیک نیتی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں رہتا، محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اگر آپ اسے یاد رکھتے ہیں تو پھر بھلا وہ کیسے آپ کو بھول سکتا ہے؟ یہ تو اپنی قسمت، اپنا نصیب ہوتا ہے بھائی صاحب۔ وہ نظریں نیچے کیا آہستہ آہستہ بول رہی تھیں۔ ویسے ممی، جب سے سیرت اور آنٹی ہمارے گھر آئے ہیں گھر کی رونق دو بالا ہو گئی ہے۔ روما راشدہ بیگم سے مخاطب تھیں۔ تو اور کیا شکر ہے کہ یہ آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ورنہ میرا دل بہت پریشان تھا اس کی طرف سے، ممی پرخلوص لہجے میں بولیں۔ یہ تو آپ کا ماں بیٹی پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پلیز نوشی آئندہ ایسی بات کبھی مت کرنا، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تم میری دوست ہو، میری بہن ہو، اور بہنوں پر احسان نہیں کیا جاتا۔ یہ تو تم سب کا خلوص ہے جو تم نے ہمیں اپنا سمجھا۔ نوشابہ بیگم ان کے احساس مند تھی۔ لو اپنوں کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو پھر کسے سمجھیں گے؟ بس ختم کرو اب یہ موضوع۔ راشدہ بیگم ہاتھ اٹھا کر بولیں۔ اچھا بھائی صاحب، ایک اور زحمت کرنی پڑے گی آپ کو، وہ صابر گیلانی سے مخاطب ہوئیں۔ جی کہیے بھابھی، میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی تھوڑی سی دوڑ دھوپ کر کے ہمارا وہ مکان بکوا دیں۔ آپ سب ٹھیک کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ مکان بیچ کر یہیں کوئی چھوٹا سا مکان خرید لیں۔ وہ اپنا خیال ظاہر کرتی ہوئی بولیں۔ ٹھیک ہے بھابھی، یہ کون سا مشکل کام ہے، اور پھر وہ مکان تو نہیں، خیر بنگلہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، بکے گا بھی ٹھیک ٹھاک قیمت پر، میں بات کر رکھوں گا کسی سے۔ اتنے میں سیرت سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ جیتی رہو بیٹی، اس وقت واقعی شدید طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ وہ اسے دعا دیتے ہوئے بولے۔ رات کو سب ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ارے نوشی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ راشدہ بیگم نے انہیں یوں ہی بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگیں۔ تم سب چلے جاؤ، میں کیا کروں گی جا کر؟ کرنا کیا ہے بھائی، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، اور پھر بچوں کی خواہش بھی ہے، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، سر میں درد ہے، اور پھر موڈ بھی نہیں ہو رہا کہیں جانے کا، تم سب چلے جاؤ۔
اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی، ہم تمہارے لیے پھر گھر ہی لے آئیں گے، راشدہ بولی۔ نہیں کیا ضرورت ہے، بھوک بھی نہیں مجھے۔ تو کیا ہوا، تب تک بھوک لگ جائے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا چلو بھائی لے آنا، اب خوش؟ نوشابہ بیگم بھی مسکرا کر بولی۔ میں بھی گھر رہ جاتی ہوں۔ نوشابہ بیگم کے نہ جانے کا سن کر سیرت بھی بیٹھ گئی کہ وہ اکیلی ہوں گی۔ شرافت سے اٹھ جاؤ سیرت ورنہ بہت برا ہوگا۔ روما سیرت کے نہ جانے پر خفا تھی۔ ہاں بیٹی تم چلی جاؤ، مجھے اکیلے میں بالکل ڈر نہیں لگتا، نوشابہ بیگم سیرت سے مخاطب ہوئی۔ لیکن امی، لیکن کچھ نہیں، بس تم اٹھو فٹافٹ ورنہ برا حشر کر دوں گی اور میں بھی نہیں جاؤں گی۔ روما بھی ضد کر کے بیٹھ گئی تو سیرت کو تیار ہونا پڑا۔ انکل آنٹی اشر، روما اور سیرت سب کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ روما کی نظر کچھ فاصلے پر لگے ٹیبل پر بیٹھے شمریز پر پڑی۔ ارے سیرت، ہمارے سر شمریز! روما نے سیرت کی توجہ شمریز کی جانب کروائی۔ روما کے اچانک بتانے پر بے اختیار سیرت کی نظریں شمریز کی جانب اٹھیں۔ اسی لمحے شمریز کی نظریں بھی سیرت سے ٹکرائیں۔ سفید دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، شمریز نے ہمیشہ اسے یوں ہی سادگی میں دیکھا تھا۔ جو ہی شمریز اور سیرت کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں، سیرت نے تیزی سے پلکوں کی جھالر گرا دی۔ مل کر آئیں سر سے۔ روما جھٹ ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ روز تو ملتے ہیں یونیورسٹی میں اور پھر وہ کسی کے ساتھ آئے ہیں، یوں اچھا نہیں لگتا، شاید مائنڈ کر جائیں گے، سیرت نے خیال ظاہر کیا۔ ارے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں۔ اشر اور ممی پاپا نے بھی شمریز کو دیکھا۔ یہ تمہارے پروفیسر ہیں؟ ممی کو اچنبھا ہوا۔ جی ممی، روما پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا لگتے تو نہیں، کافی ینگ ہیں۔ جی ممی، اور اتنے ہی سخت مزاج بھی ہیں، ہم نے آج تک انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بس ایسے ہی اکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ روما ان کے نالج میں اضافہ کر رہی تھی۔ تو بیٹا پروفیسرز کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جبھی تو تم جیسے اسٹوڈنٹس کچھ پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں، کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے پاپا، فروہ تو کہتی ہے کہ یہ یقیناً کسی ڈریکولا ٹائپ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خطرہ 44 وولٹ کہتی ہے وہ تو سر کو۔ بری بات بیٹا، ایسا نہیں کرتے، ٹیچر کا تو بےحد احترام کیا جانا چاہیے۔ پاپا کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھا رہے تھے اور روما نہایت فرمانبرداری سے سر ہلا رہی تھی۔ کریم، شمریز نے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے نوکر کو آواز دی۔ جی چھوٹے سرکار۔ کریم اس کی پہلی ہی آواز پر حاضر ہو گیا۔ ممی کہاں ہیں؟ وہ تو جی چھوٹی بیگم صاحبہ کے ساتھ اسپتال گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ کیا ہوا مدیحہ بھابھی کو؟ شمریز کریم سے پوچھنے لگا۔ انہیں تو کچھ نہیں ہوا جی، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، فون آیا تھا کہ اسپتال میں داخل ہیں، تو بڑی بیگم صاحبہ اور چھوٹی بیگم صاحبہ دونوں چلی گئی پتہ کرنے۔ اور پاپا؟ وہ تو جی ابھی تک دفتر سے ہی نہیں لوٹے۔ اچھا تم ایسا کرو، میرے لیے کافی بنا لاؤ۔ جی اچھا چھوٹے سرکار۔ کریم نے اچھا کہا اور پلٹ گیا۔ اور سنو، شمریز نے پھر آواز دی۔ جی بچے کہاں ہیں سب؟ وہ جی چھوٹی بیوی کے کمرے میں پڑے سو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم۔ رات کے تقریباً 11:15 کا وقت تھا۔ شمریز نے کلائی کی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، ڈریس چینج کیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی سوچ یکدم سیرت کی طرف آ گئی۔ پہلی مرتبہ مری میں شمریز نے اسے دیکھا جب وہ صبح سویرے ٹیرس پر کھڑی مناظر دیکھنے میں گم تھی۔ جانے کیوں شمریز کی نظریں ایک دفعہ اس کی طرف اٹھیں تو پلٹنا ہی بھول گئیں، حالانکہ وہ سادے سے کاٹن کے لباس کو زپ تن کیے ہوئے دوپٹے کو سر پر لپیٹے ہوئے تھی۔ لگتا تھا ابھی نماز پڑھ کر آئی ہے۔ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھتا چلا گیا اور وہ بغیر ارد گرد کی پرواہ کیے قدرت کے حسین شاہکار کو دیکھتا رہا۔ وہ فطرتاً ایسا نہیں تھا، اسے آج تک کسی لڑکی کے حسن نے متاثر نہ کیا تھا۔ اس نے خود کو اپنی اس حرکت پر سرزنش بھی کی، لیکن نظریں تھی کہ قدرت کے اس حسین شاہکار پر سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ اس کے بعد اتفاقاً ہی کئی مرتبہ سیر و تفریح کے دوران ان کا ٹکراؤ ہوتا رہا اور ہمیشہ ہی اس نے اسے سادگی میں سلیقے سے سر پہ دوپٹہ رکھے ہی دیکھا تھا۔ اور پھر یونیورسٹی میں کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو وہ قدرت کے اس حسین اتفاق پر حیران رہ گیا، مگر پھر خود کو فوراً ہی سنبھال لیا اور آج پھر اسے فیملی کے ساتھ ہوٹل میں دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ شمریز کو اندازہ تھا کہ لڑکیاں اس سے بات کرنے کو ترستی ہیں۔ وہ خواہ مخواہ کسی لڑکی کو کوئی آس نہیں دلانا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی خوش فہمی میں رکھنا چاہتا تھا، سو اسی لیے اس نے اپنے اوپر سنجیدگی اور خوش مزاجی کا خول چڑھا رکھا تھا۔ سیرت اسے باقی لڑکیوں سے کافی مختلف نظر آئی تھی۔ کلاس روم میں بھی وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ یہ لیں صاحب جی کافی۔ کریم کی آواز پر وہ خیالات کے اثار سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ شاید بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، کریم کافی دیتا ہوا بولا۔ ہاں شاید وہی ہوں گی۔ تم آ گئے بیٹا؟ اس کی ممی اندر کمرے میں لائٹ جلتی دیکھ کر ادھر ہی آ گئیں۔ جی ممی کافی دیر ہو گئی مجھے آئے ہوئے، وہ خالی کپ کو میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ پاپا نہیں آئے کیا؟ آئے ہیں، آفس سے سیدھے اسپتال ہی چلے گئے تھے، ارسلان بھی آ گیا تھا وہیں پہ۔ اب کیا حال ہے آنٹی کا؟ وہ مدیحہ کی امی کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اب تو خطرے سے باہر ہے، کافی سیریس ہو گئی تھی، مدیحہ وہیں رہ گئی ہے، کافی پریشان تھی بیچاری۔ اچھا اب تو میں بھی تھک گئی ہوں، تم بھی سو جاؤ، وہ اٹھتے ہوئے شمریز سے بولی۔ شمریز کے والد ایک بزنس مین تھے، جبکہ والدہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون تھیں۔ ان کے دو بیٹے تھے، بڑا ارسلان
اور اس سے چھوٹا شمریز، اور 2 ہی بیٹیاں تھیں، کومل اور ستارہ۔ ارسلان اور ستارہ کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ مدیحہ ارسلان کی بیوی تھی اور میں بانو شمریز کی ممی کی بانجی تھی۔ فاروق الحسن شمریز کے پاپا، صرف 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ ستارہ بیاہ کر اپنے چچا فیضان الحسن کے گھر گئی تھی۔ شمریز کی منگنی بچپن میں ہی بیلا سے ہو گئی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اسے تو شوق و شریر ہنسی مذاق کرنے والے مرد پسند تھے جو اپنی منگیتر کے حسن کے قصیدے پڑھتے رہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو کریں، لانگ ڈرائیو کریں، ہوٹلنگ کریں، اس کے برتھ ڈے کی تاریخ یاد رکھیں اور اپنی محبت کا یقین دلاتے رہیں۔ اور شمریز تھا کہ اسے یہ سب باتیں معیوب لگتی تھیں۔ اظہار محبت کرنا اسے چیپ لگتا تھا۔ اس کے خیال میں محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بیلا تو یوں بھی اسے پسند نہ تھی۔ اس کی بے باکانہ حرکتیں اکثر شمریز کو مشتعل کر دیتی تھیں۔ وہ تو بس بزرگوں کے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بیلا بغیر کسی ڈر یا خوف کے، چھوٹے بڑے کا احترام کیے بغیر شمریز سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھی، مگر جانے سب کیا سوچ کر اس بندھن کو ابھی تک قائم رکھے ہوئے تھے۔ سیرت نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ شمریز کو کئی بار مری میں بھی دیکھ چکی ہے۔ اس کے لیے یہ عام سی معمولی سی بات تھی۔ اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات و اتفاقات ہو ہی جایا کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کلاس میں وہ عموماً لیکچر نوٹ کرنے میں ہی مگن رہتی۔ یوں بھی وہ کم گو تھی۔ وہ استاد کو استاد کی حیثیت سے ہی دیکھتی تھی۔ کسی کے معاملات میں خواہ مخواہ دخل دینا بھی اسے پسند نہ تھا۔ وہ حقیقت پسند سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ کچھ ایسے حالات اور حادثات سے اس کا واسطہ پڑا تھا کہ سنجیدگی خود بخود اس کے مزاج کا حصہ بنتی چلی گئی۔ البتہ ماں کی حوصلہ افزائی اور نصیحتوں نے اس کے حوصلے کو کبھی پست نہیں ہونے دیا تھا، اور یوں وہ اتنے نازک حادثات میں گرنے کے بجائے سنبھلتی چلی گئی۔ اور یوں ان ماں بیٹی کو حالات کا مقابلہ کرنا خود حالات نے بھی سکھا دیا تھا۔ صابر گیلانی اور راشدہ بہت پرخلوص تھے ان دونوں کے ساتھ، اور انہیں بالکل گھر کے افراد کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، مگر نوشابہ بیگم بہت گلٹی فیل کرتی تھیں۔ وہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی تھیں۔ اکثر وہ سوچتی کہ وہ یہ احسان اتار بھی پائیں گی کہ نہیں۔ وہ اپنی زندگی بغیر کسی کے سہارے خود ہی گزارنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے صابر گیلانی سے مکان کو بیچ کر یہیں خریدنے کی بات کی تھی۔ یہ ان کی مجبوری تھی، ورنہ وہ اپنے شوہر کی نشانی کو یوں کبھی کسی کے ہاتھ فروخت نہ کرتی۔ اور پھر صابر گیلانی نے ان کا مکان بکوا دیا۔ اس روز نوشابہ بیگم ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ صابر گیلانی نے اسلام آباد میں ان کے لیے ایک قابل رہائش اچھی سی کوٹھی بھی خرید لی۔ نوشابہ بیگم ان کی بےحد مشکور تھیں، اور پھر وہ سب انہیں روکتے رہے، بہت اصرار بھی کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانی۔ یہ بھی آپ کا گھر ہے تو وہ بھی آپ ہی کا گھر ہے، اور جب گھر مل گیا ہے تو پھر وہاں کیوں نہ رہیں؟ اور اب تو ایک ہی شہر میں ہیں، فاصلہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں، یہی کافی نہیں کہ ہم قریب قریب ہوں گے تو میل ملاقات ہوتی ہی رہے گی۔ اور آخر کار انہیں ماننا ہی پڑ گیا۔ نوشابہ بیگم کا سارا سامان، فرنیچر وغیرہ بھی صابر گیلانی نے نئے گھر میں شفٹ کروا دیا تھا۔ اس طرح ہفتے کے اندر اندر ہی وہ بھی اپنے گھر شفٹ کر گئیں۔ روما کا موڈ سخت آف تھا، وہ سیرت سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ اشر بھی ان کے جانے سے اداس تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر نوشابہ بیگم اور سیرت کو اطمینان سا ہو گیا، جیسے کھلی فضا میں آ گئی ہوں۔ واقعی اپنا گھر پھر اپنا ہوتا ہے۔ روما، اشر اور اس کے ممی پاپا اکثر ان کی طرف آ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار یہ دونوں بھی ان کے گھر چلی جاتی۔ آپ کے وہاں سے آ جانے سے ہمارے گھر کی رونق بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، صابر اور راشدہ بارہا انہیں کہہ چکے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، کل کو ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی فیملی ہوگی، تو آپ کو یہ گھر بھی چھوٹا لگنے لگے گا۔ نوشابہ بیگم بڑے سلیقے سے بات کرتی۔ ارے وہ تو بات کی بات تھی، آپ پہلے ہی گھبرا گئیں۔ صابر اور راشدہ کہتے تو وہ مسکرا دیتی۔ احمد بیٹے نے کب واپس آنا ہے؟ ابھی تو 6-7 ماہ باقی ہیں اس کی ایجوکیشن مکمل ہونے میں۔ ویسے بہت کم فون کرتا ہے وہ، نوشابہ بیگم پوچھنے لگی۔ ہاں، جب وہ مصروف ہوتا ہے تو کبھی کبھار ہی فون کر کے خیریت کی اطلاع دیتا ہے، اور خط لکھنے کا تو وہ شروع سے ہی چور ہے، عادت ہی نہیں اسے خط و کتابت کی۔ صابر گیلانی اور مسز گیلانی دونوں کا خیال تھا کہ احمد انگلینڈ سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئے گا تو وہ نوشابہ بیگم سے سیرت کو احمد کے لیے مانگ لیں گے۔ پورے 3 دن ہو گئے تھے مگر سر شمریز یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی ایک دن بھی چھٹی نہ لی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی گھریلو پرابلم ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی منگنی شنگنی یا شادی وادی کا چکر ہو۔ ایسے لوگ بہت چھپے رستم ہوتے ہیں، بتاتے تھوڑی ہیں۔ فروا کی تو باتیں ہی سب سے نرالی ہوتی تھیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ان کی شادی یا منگنی ہو رہی ہے؟ روما اسے کہنے لگی۔ بھئی میں کون سا یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ بیمار ہوں، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لیا کرو۔ فریہ سے ڈانٹنے کے انداز میں بولی۔ اچھا تو پھر چلو کینٹین چلتے ہیں، وہ سب کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ تم ہی جاؤ، ہمیں تو کلاس اٹینڈ کرنی ہے، وہ تینوں اٹھتے ہوئے بولی۔ اور ہاں فروا، ایک مفت مشورہ دوں، تم شادی کسی ہوٹل کے مالک سے کرنا تاکہ تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ تو حل ہو۔ فریہ جاتے جاتے اس پر ہر وقت کھانے پر چوٹ کر گئی تو وہ بھی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ شمریز کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے، اس لیے شمریز اتنے دن یونیورسٹی نہ جا سکا۔ اب ان کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن ڈاکٹرز ابھی انہیں چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ سیرت اس دن یونیورسٹی گئی تو روما اور فروا نہیں آئی تھی، البتہ فریہ موجود تھی۔
پتہ نہیں آج ان دونوں کو کیا ہوا جو نہیں آئی، سیرت سوچ رہی تھی۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں لائبریری میں چلی گئیں جہاں 3-4 لڑکیاں ہی بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھیں اور مکمل خاموشی تھی۔ وہ بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ اگلا پیریڈ سر شمریز کا تھا۔ جو ہی ان کا کام ختم ہوا وہ اٹھ کر لائبریری سے باہر آ گئیں۔ ابھی پیریڈ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میرا خیال ہے کہ کلاس میں چل کر بیٹھتے ہیں، سیرت نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فریہ نے 20 کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اوہ میں اپنی فائل تو لائبریری میں ہی بھول آئی ہوں، نوٹس والی۔ یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اچانک فریہ کو یاد آیا تو وہ وہیں رک گئی۔ ایسا کرو تم کلاس میں چلو، میں ابھی لے کر آتی ہوں، فریہ سے کہہ کر فوراً پلٹ گئی اور سیرت نے اپنے رکے ہوئے قدم اس کے پلٹتے ہی کلاس روم کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ ابھی وہ 4-5 قدم ہی چلی تھی کہ ان کی کلاس کا ناصر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پلیز مس سیرت، 1 منٹ دیں گی آپ مجھے؟ اس کے اچانک راستے میں آ جانے سے سیرت ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہ کی تھی، بلکہ اس نے اپنے ارد گرد سنجیدگی اور نو لیفٹ کا ایسا آثار قائم کر رکھا تھا کہ کسی کو اس سے بات کرنے کی جرأت ہی نہ ہو سکی تھی۔ شاید اسے نوٹس کی ضرورت ہو۔ ایک لمحے کو سیرت کے ذہن میں خیال کوندا۔ وہ بغیر کچھ کہے حیرت سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پلیز مس سیرت، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سوری، مجھے کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ اس نے ناصر کی سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا۔ کوریڈور میں آخری کونے تک کوئی اور نہیں تھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھی لگتی ہیں مجھے۔ سیرت کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ ناصر صاحب، ہمارے والدین ہم پہ اعتماد کر کے یہاں ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑکوں سے دوستیاں کرنے نہیں۔ اگر آپ کو یہی شوق فرمانا ہے تو کسی کلب یا ایسی جگہ کا رخ کریں جہاں ان خرافات کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ بہت غلط جگہ کا اور غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے آپ نے۔ وہ مڑنا ہی چاہتی تھی کہ ناصر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑو میرا بازو۔ سیرت غم و غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم سب سے نرالی تو نہیں ہو، لیکن یاد رکھو، جسے ناصر حیات نے پسند کر لیا، اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سیرت پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ناصر کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑائی اور ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ میں کوئی جیولری کی دکان میں شوکیس میں رکھا ہوا کوئی سیٹ نہیں کہ جس نے جب چاہا جہاں چاہا پسند کر لیا اور قیمت ادا کر دی، سمجھے تم؟ وہ بے حد غصے کے عالم میں تھی۔ تم کچھ بھی کہہ لو سیرت، لیکن اب تم میری ضد بن چکی ہو۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑا تمہیں حاصل کرنے کے لیے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس تذلیل پر ناصر کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تب اچانک ہی سر شمریز ان دونوں کے سامنے آ گئے۔ بے اختیار ہی ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے۔ کیا یہی مردانگی رہ گئی ہے اب تمہاری؟ ناؤ گیٹ لاسٹ، سر شمریز تقریباً دھاڑتے ہوئے بولے اور وہ ایک غصے سے بھرپور نگاہ سر شمریز اور سیرت پر ڈالتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ آپ آئے میرے آفس میں؟ انہوں نے یہ کہہ کر آفس کی طرف قدم بڑھائے اور وہ بھی کانپتے لرزتے وجود کے ساتھ ان کے پیچھے چل دی۔ تشریف رکھیے۔ وہ سیرت کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر خود بھی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ اس نے پانی پی کر گلاس کو کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر رکھا۔ سر شمریز اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے انہیں اس کی اندرونی کیفیات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بھورا کاجل سے بے نیاز آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع تھا اور وہ نظریں جھکائے نہایت شرمندگی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، سر شمریز نے اسے مخاطب نہ کیا اور وہ بھی یوں ہی بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ آر یو اوکے ناؤ؟ یس یس سر، وہ جھکے سر کے ساتھ ہی بولی۔ مم میں جاؤں اب؟ وہ ہکلاتی ہوئی پلکوں کی جھالر اٹھا کر بولی۔ اگر آپ خود کو بہتر محسوس کر رہی ہیں تو جا سکتی ہیں، انہوں نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی سانسیں مزید بحال کرتے ہوئے کلاس روم کی جانب چل دی۔ سر شمریز کا پیریڈ شروع ہو چکا تھا لیکن وہ کلاس لینے نہیں گئے تھے۔ فریہ کی نظر جو ہی سیرت پر پڑی وہ اس کی طرف دوڑتی چلی آئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے ہر جگہ تلاش، مگر پھر اس کے چہرے کی بدلی بدلی سی رنگت اور پریشان سا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے سیرت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، وہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، چکر سے آ رہے ہیں۔ چلو پھر اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ فریہ اچانک اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ سر شمریز نے یونیورسٹی آنے کے باوجود کلاس کیوں نہیں لی، جبکہ وہ اپنے آفس میں بڑے بے چین سے بیٹھے تھے۔ اس تمام واقعے کے بعد کلاس لینے کا ان کا موڈ نہیں بن رہا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ گئے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور پھر سیرت اور فریہ کو بس اسٹاپ پر کھڑے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے گاڑی روک دی۔ ارے سر آپ، السلام علیکم، فریہ نے جھٹ سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں سر، ہم چلے جائیں گے، اس نے تکلف سے کام لیا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اسی سائٹ پر جا رہا ہوں، آ جائیں، انہوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو آخر بیٹھنا ہی پڑا۔ سر آج آپ نے کلاس بھی نہیں لی؟ فریہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اچھا، سیرت کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، اسی لیے ہم بھی گھر جا رہے ہیں۔ شمریز کو اس کی بات سن کر اندازہ ہوا کہ سیرت نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ بس سر، یہیں سائٹ پر روک دیجیے، میرا گھر یہیں ہے، سیرت کو البتہ آگے جانا ہے۔ اوکے
اوکے سیرت اینڈ تھینک یو سر۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور شمریز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہے۔ پلیز آپ مجھے راستہ بتائیے تاکہ مجھے آسانی ہو سکے، وہ بیک مرر میں سیرت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے یوں باہر دیکھ رہی تھی جیسے شمریز بغیر اس سے راستہ پوچھے سیدھا اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے جا اتارے گا۔ اس کے اچانک راستہ پوچھنے پر وہ بوکھلا سی گئی۔ شمریز نے بھی اس لیے پوچھا کہ کافی دیر اسے گاڑی چلاتے ہوئے ہو گئی تھی مگر ابھی تک اس کا گھر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اسی گمان میں تھا کہ جو اس کا گھر آئے گا وہ خود ہی بتا دے گی، لیکن وہ کچھ اس قدر ڈپریس تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کا اس کا گھر آ کر گزر بھی گیا۔ گھر؟ وہ اچانک چونک گئی اور بوکھلاہٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میرا گھر یہاں تو نہیں ہے، وہ عجیب ہونک بنی شمریز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ شمریز نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ لگتا ہے ابھی آپ ریلیکس نہیں ہوئی، وہ مڑ کر سیرت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گھر تو کافی پیچھے رہ گیا۔ شرمندگی کے سبب اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ آپ کو زحمت دی، پلیز مجھے یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ مگر شمریز نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کو واپسی کے راستے پر موڑ دیا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اپنے گھر کی سڑک آتے ہی اس نے اس بار جلدی سے بتا دیا کیونکہ اب وہ سنبھل کر دماغ کو حاضر رکھ کر بیٹھی تھی۔ شمریز نے اس کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو وہ اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹ کر نیچے اترنے لگی۔ آپ بھی آئیے نا پلیز۔ نہیں شکریہ، اب میں چلوں گا۔ اب بھی آپ آرام کریں اور محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ سر اب آپ یہاں تک آئے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ امی سے ملے بغیر ہی چلے جائیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں تو۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ اس کی بات کو سمجھتا ہوا نیچے اتر گیا۔ گاڑی کے دروازے لاک کر دیے، اتنے میں وہ بیل دے چکی تھی۔ نوشابہ بیگم نے گیٹ کھولا تو سامنے سیرت کھڑی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، آج تو بڑی جلدی آ گئی ہو۔ جی امی جی آئیے سر۔ امی یہ ہمارے سر شمریز ہے، میں انہی کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا آ جاؤ بیٹے۔ وہ شمریز کے سلام کا جواب دیتی ہوئی اسے اندر بلانے لگی اور وہ ان دونوں ماں بیٹی کی تقلید میں ان کے ساتھ چل دیا۔ گھر میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ نوشابہ بیگم اسے ڈرائنگ روم میں لے گئیں جبکہ سیرت سیدھی اپنے کمرے میں گئی، کتابیں اور بیگ ٹیبل پر رکھیں اور پھر کچن کی جانب چل دی۔ فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر 2 گلاس پانی اپنے اندر انڈیلا اور پھر فریج کا جائزہ لیا۔ کولڈ ڈرنک کی لیٹر بوتل اور کباب پڑے تھے۔ اس نے غنیمت جانا اور جلدی جلدی کباب نکال کر تل لیے۔ آدھا کیک بھی فریج میں موجود تھا۔ کباب تلنے کے بعد اس نے آدھے کیک کو پیسٹریوں کی شکل میں کاٹا اور پلیٹ میں سجا دیا۔ کولڈ ڈرنک کی بوتل بمئی گلاس کے تمام لوازمات کو ٹرے میں رکھا اور اندر لے گئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ شمریز نے تکلف سے کام لیا۔ آپ بھی تو تکلف کر رہے ہیں سر، اس نے برجستگی سے کہا۔ اسے کولڈ ڈرنک پکڑا کر باقی اشیاء ٹیبل پر رکھ دیں اور خود امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تمہارے رویے سے لگ رہا ہے کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو جانتی تھی، سیرت یوں ہی خواہ کسی کے ساتھ آنے والی نہ تھی۔ ان کی چھٹی عیز کہہ رہی تھی کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ جی امی بات تو ہوئی ہے، اور پھر شمریز کے سامنے ہی اس نے من و ان تمام بات بتا دی، یہاں تک کہ یہ بتایا کس طرح پریشانی میں وہ سر کو گھر کا راستہ نہ بتا سکی اور کافی آگے نکل گئے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسی لڑکی دیکھی تھی جو اپنی ماں کو اپنی سہیلی کی طرح ہر بات بتا رہی تھی۔ سر یہ میری ماں بھی، باپ بھی ہیں اور سہیلی بھی ہے، میں نے آج تک ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا، یہی میرا سب کچھ ہے۔ نوشابہ بیگم سیرت کی زبانی تمام واقعہ سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ تو آپ کے والد صاحب؟ شمریز نے سیرت کی باتوں پر غور کرتے ہوئے کہا۔ ان کا تو بیٹے تبھی انتقال ہو گیا تھا جب سیرت 9ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد تو ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، بس ہم ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، نوشابہ بیگم نے غمگین سے لہجے میں جواب دیا تو شمریز کو واقعی ان پر بہت ترس آیا۔ او ویری سیڈ، بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ نوشابہ بیگم نے مختصراً اسے اپنے گزشتہ حالات سے آگاہ کیا۔ سوری آنٹی، آپ کے حالات سن کر جہاں مجھے کافی دکھ ہوا ہے وہیں میں آپ کی عظمت کو سلام بھی کرتا ہوں۔ اس دنیا میں بہت کم خواتین ایسی ہیں جو کٹھن حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس درندہ صرف دنیا میں ایک مرد کا تحفظ بے شک ضروری چیز ہے، لیکن آپ جیسی مضبوط کردار خواتین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امی جی میں کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سیرت کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پھسل گئے۔ کتنی ہی دیر سے وہ ضبط کیے بیٹھی تھی لیکن اب پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مگر یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا مس سیرت، یہ قدم اٹھا کر تو آپ اسے کھلی آزادی دے دیں گی، آپ یونیورسٹی جائیں، اگر اس میں تھوڑی بہت بھی غیرت موجود ہے تو آپ کے اس جواب کے بعد وہ آئندہ آپ کی راہ کبھی نہیں روکے گا۔ شمریز اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، وہ دشمنی پر اتر آئے گا، میرے دماغ پر اس کے الفاظ ابھی تک ہتھوڑے برسا رہے ہیں، مجھے اس کی دھمکی سے خوف آ رہا ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل ہرگز نہیں رہتا۔ نوشابہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی مگر وہ کافی سہمی ہوئی تھی، اسی سمے وہ سیدھی شمریز کے دل میں اترتی چلی گئی۔
رونے سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ اس کے بالوں کی چند لٹیں دوپٹے سے باہر نکل کر اس کے اداس ویران چہرے پر بکھر گئی تھیں۔ شمریز چند ثانیے کے لیے اس کی ملکوتی حسن میں کھو گیا، مگر پھر جلد ہی گھبرا کر نظریں ہٹا لیں۔ نوشابہ بیگم بھی پریشان تھی، جانتی تھی کہ اس معاشرے میں اکیلی تنہا عورت کا کیا مقام ہے، مگر تنہا رہنا ان کی مجبوری تھی۔ اچھا آنٹی، اب میں چلوں گا۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس نہ ہو سکا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مس سیرت، آپ تعلیم ادھوری مت چھوڑیے گا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نوشابہ بیگم اور سیرت بھی کھڑی ہو گئیں۔ بہت بہت شکریہ بیٹے، تم اچھے انسان ہو، نیک والدین کے اولاد ہو۔ خداوند کریم تمہیں لمبی عمر دے۔ کبھی کبھی آ جایا کرو اپنا گھر سمجھ کر۔ نوشابہ بیگم نے اسے دعائیں دیں۔ اتنی پرخلوص دعاؤں کا شکریہ آنٹی، اور ہاں کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے۔ اس نے جیب سے قلم اور کاغذ نکال کر اپنا فون نمبر نوشابہ بیگم کو لکھ کر دیا۔ اچھا اب اجازت دیں، خدا حافظ۔ نوشابہ بیگم اسے گیٹ تک چھوڑنے ساتھ آئیں۔ شام کو وہ کھانا تیار کرنے کی غرض سے کچن میں جا رہی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگ گئی۔ نوشابہ بیگم اپنے کمرے میں تھی، سو اس نے فون اٹھا لیا کہ شاید روما کا ہو گا یا پھر فریہ کا، مگر ایک مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، میں ناصر بول رہا ہوں۔ تم یقیناً سیرت ہو۔ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اعتبار کرو میرا۔ ناصر کی آواز سن کر وہ تو جیسے سن رہ گئی۔ پلیز ناصر، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہیں بہت لڑکیاں مل جائیں گی مگر پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ سیرت اس کی منت پر اتر آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شرافت کی زبان سمجھ جائے، مگر وہ تو جیسے جنونی سا ہو گیا تھا۔ مجھے دنیا کی کسی لڑکی سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے، اور میں تمہیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے سولی پہ ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے، سمجھی تم؟ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ادا کر رہا تھا اور سیرت زرد ہوتی جا رہی تھی۔ ناصر فون رکھ چکا تھا مگر اس کے ہاتھوں میں ابھی تک یوں ہی ریسیور پکڑا ہوا تھا۔ نوشابہ بیگم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے اس کے قریب آئیں اور اس کے ہاتھوں سے فون لے کر رکھ دیا اور اسے لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ کس کا فون تھا؟ وہ اس کے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ سیرت امی کے گلے لگ کر بلکنے لگی۔ پتہ نہیں ہم پر ہی ساری قیامتیں کیوں ٹوٹتی ہیں، آزمائشوں اور امتحانوں نے ہمارے ہی گھر کا رستہ کیوں دیکھ لیا ہے؟ امی بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، وہ ناصر یقیناً کچھ کرے گا۔ اس کا لہجہ بہت خطرناک تھا امی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ امی آپ میری شادی کر دیں، کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی، بس مجھے ناصر سے بچا لیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ اور نوشابہ بیگم اس کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو سیرت تم؟ ان کی آواز جیسے گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ میں کیا کروں امی، مجھے اس ظالم دنیا سے بچا لیں، ورنہ ایسا کرتے ہیں امی کہ ہم دونوں زہر کھا لیتے ہیں۔ کیا رکھا ہے اس شیطانوں سے بری دنیا میں؟ وہ بالکل اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ نوشابہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر اور اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر تڑپ کر رہ گئیں۔ نہیں میری بچی، ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، جس نے پیدا کیا ہے وہی حفاظت بھی کرے گا۔ تم اس کی ذات سے منکر ہو رہی ہو، تم کیسے اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ خود کر سکتی ہو؟ تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اپنے بندوں کو مشکل امتحان میں ضرور ڈالتا ہے مگر بے انصافی کسی سے نہیں کرتا۔ دیر یا سویر ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے کرموں کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نوشابہ بیگم کی نصیحتیں اور باتیں سیرت کے دل پر بوند بوند پڑ رہی تھیں اور اس کے اندر ایک نئی روح، نیا حوصلہ اور عزم کی طاقت بیدار ہو رہی تھی۔ تمہارا مضبوط کردار تمہاری طرف بڑھتا ہوا ہر غلط ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ اپنی عزت کی، اپنے کردار کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اپنی عزت اور کردار ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نوشابہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگائے برابر اس کو سمجھا رہی تھیں۔ میں شرمندہ ہوں امی جان کہ میں نے اتنی غلط باتیں کی۔ نہیں بیٹی، تم نے کوئی غلط بات نہیں کی، تمہارے اندر کے خوف نے تمہیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، اب تم منہ ہاتھ دھو لو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولیں۔ امی آپ کتنی عظیم ہیں، آپ کی باتیں میری مردہ اور بے جان روح میں جان ڈال دیتی ہیں۔ آپ کا حوصلہ مجھے زندگی کے قریب لے آتا ہے اور جینے کا ایک نیا عزم دیتا ہے۔ وہ ماں سے دوبارہ لپٹ گئی۔ تم آج یونیورسٹی نہیں جا رہی سیرت؟ نہیں امی، آج موڈ نہیں ہو رہا اور سر میں بھی درد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلکہ تم 2-3 دن آرام کر لو اور سر درد کی کوئی ٹیبلٹ بھی لے لو۔ امی آج روما لوگوں کے گھر نہ چلیں؟ اس نے نوشابہ بیگم سے رائے لی۔ کیوں نہیں چلے جلیں گے، کافی دن ہو گئے ہیں، وہ بھی تو نہیں آئے، وہ رضامند ہوتی ہوئی بولیں۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہی تھی کہ فون کی بیل چیخنے لگی۔ نوشابہ بیگم نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے راشدہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز ان کی سماعت میں خطرے کا الارم بجانے لگی۔ کیا بات ہے راشدہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نوشی، اشر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے کافی چوٹیں آئی ہیں اور وہ اسپتال میں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر سنائی تم نے۔ ہم آ رہے ہیں، ابھی تم حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ نوشابہ نے فون رکھتے ہی سیرت کو بتایا اور دونوں فوراً ہی اسپتال کے لیے گھر سے نکل گئیں۔ سبھی گھر والے اسپتال میں موجود تھے۔ راشدہ نے جو ہی نوشابہ کو دیکھا اس کے گلے سے لگ گئی۔ حوصلہ کرو راشدہ، صبر سے کام لو، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو بمشکل روکتے ہوئے انہوں نے راشدہ کو تسلی دی۔ اشر انہیں بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ سب کے دلوں سے بے اختیار دعائیں نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر جو ہی کمرے سے باہر نکلا، سبھی لپک کر اس کی طرف آ گئے۔
پلیز ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کی حالت اب کیسی ہے؟ صابر گیلانی اور راشدہ بیگم کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ رو رو کر روما کی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی دعائیں اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئی ہیں۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن خون کافی بہہ جانے کے سبب ابھی نکات اور کمزوری باقی ہے۔ اب بھی ہوش آنے میں اسے کچھ وقت لگے گا۔ سب کے ہاتھ یہ خبر سن کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بلند ہو گئے۔ نوشابہ بیگم نے راشدہ کو گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو راشدہ تمہیں، بھائی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہم اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں؟ روما روئی روئی آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی۔ سوری ابھی تو نہیں، 3-4 گھنٹے تک مل سکیں گے، ابھی تو انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، صرف ایک بندے کی یہاں ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا خیال ہے پھر ایسا کریں، آپ سب گھر چلیں، میں یہاں موجود ہوں۔ صابر صاحب ان سے مخاطب ہوئے۔ نہیں، ہم یہیں رہیں گے، 3-4 گھنٹے ہی کی تو بات ہے، ہم باہر لان میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب لان کی طرف آ گئے۔ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا؟ نوشابہ نے راشدہ سے پوچھا۔ اپنے دوست کے ساتھ موٹر بائیک پہ جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے کو جو عین سڑک کے درمیان اچانک آ گیا تھا، اسے بچاتے ہوئے خود دونوں موٹر بائیک سلپ ہو جانے کے باعث ایک گڈھ میں جا گرے۔ اس کے دوست کو بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، وہ بھی اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ساتھ والے کمرے میں ہے اشر کے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے۔ کیوں بھابی؟ صابر صاحب نے نوشابہ بیگم سے رائے لی۔ کیوں نہیں بھابی صاحب، ضرور یہ ہمارا فرض بنتا ہے، تو پھر آئیں اس کا پتہ کر آتے ہیں۔ وہ سب دوسرے وارڈ کی طرف چل پڑے۔ السلام علیکم۔ صابر صاحب نے بیڈ پر لیٹے لڑکے جس کا منہ دوسری سائڈ پر تھا کے پاس بیٹھے شخص کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر صابر صاحب سے مصافحہ کیا۔ میں اشر کا والد ہوں، آپ کا بیٹا اور اشر اکٹھے ہی تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ جی جی میں جانتا ہوں آپ کو، بیٹھیے تشریف رکھیے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اب تو اللہ کا کرم ہے، کافی سکون ہے۔ آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بس جی، اللہ نے نئی زندگی عطا کر دی ہے اپنی رحمت کے خزانے سے، صابر صاحب نے جواب دیا۔ اس کی ماں اور بہن بھی وہیں موجود تھیں، وہ بھی نوشابہ، راشدہ، سیرت اور روما سے ملی۔ اتنے میں اس نے کروٹ بدلی اور کراہ کر سیدھا ہو گیا۔ سیرت کی نظر جو ہی اس کے چہرے پر پڑی وہ گھبرا گئی اور پاس کھڑی نوشابہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار پکڑ لیا۔ کیا بات ہے سیرت؟ نوشابہ بیگم نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں اور نوشابہ بیگم کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ راشدہ بیگم، روما اور باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ امی پلیز باہر چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں ناصر نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے سیرت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پھیلے ڈر اور خوف کے سائے دیکھ کر اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ نوشابہ سیرت کو لے کر باہر نکل گئی۔ امی، یہ تو ناصر ہے۔ ناصر، نوشابہ بیگم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ جی امی، مجھے گھر لے چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا تم خود کو سنبھالو، وہ خود تو پٹیوں میں جکڑا ہوا ہے اس وقت، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھو راشدہ اور روما بھی اسی طرف آ رہی ہیں، تم نارمل ہو جاؤ۔ کیا ہوا سیرت بیٹی تمہاری طبیعت کو؟ وہ قریب آتے ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر بولیں۔ بس آنٹی ایسے ہی چکر آ گیا تھا، مریضوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی شاید، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولیں۔ چلو باہر چلتے ہیں لان میں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ باہر لے جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے شمریز پر نظر پڑی۔ السلام علیکم۔ وہ نوشابہ بیگم کو دیکھ کر رک گیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہو؟ وہ اس کا حال پوچھنے لگیں۔ روما اور سیرت نے بھی سلام کیا۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ خیریت؟ وہ سب کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سر، روما کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ایڈمٹ ہے یہاں، سیرت نے جواب دیا۔ اوہ ویری سیڈ، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں تو کافی تھی سر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ خطرے سے باہر ہیں، ابھی تک بے ہوش ہے، خون کافی بہہ گیا تھا، اسی لیے ابھی ڈاکٹرز نے ملاقات سے بھی منع کیا ہے۔ بیٹے آپ کیوں آئے ہیں یہاں، کسی سے ملنے کے لیے یا؟ نوشابہ بیگم اس سے مخاطب تھیں۔ جی میرے والد صاحب ایڈمٹ ہیں یہاں، ہفتہ قبل انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، شمریز دھیرے دھیرے انہیں بتانے لگا۔ اوہ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اب تو جی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ابھی 2-3 روز اور انہیں یہیں رہنا چاہیے تاکہ بہتر ٹریٹمنٹ مل سکے۔ سر ہم بھی آپ کے والد صاحب سے مل لیں، روما نے کہا۔ وائی ناٹ، کیوں نہیں بھائی، ابھی تک ممی اور بھابھی بھی نہیں آئیں، ان کا دل بھی بہل جائے گا آپ لوگوں سے مل کر، بور ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں تنہا رہیں تو۔ شمریز انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور باہر سے دروازے کو نوک کیا۔ راشدہ بیگم، نوشابہ بیگم، روما اور سیرت سبھی ساتھ تھیں۔ یس کم ان۔ اندر سے آواز آئی تو شمریز دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آئیں آپ سب بھی، وہ انہیں اندر آنے کے کہہ کر خود اپنے پاپا کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، صحت کا کیا پوچھتے ہو؟ گھر جاؤں گا تو سکون ملے گا، تم ڈاکٹر سے بات کرو نا کہ اب چھٹی دے دے۔ جی پاپا بات کروں گا، ان سے ملیے، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے روما اور یہ سیرت اور یہ ان کی والدہ ہیں۔ شمریز ان کا آپس میں تعارف کروا رہا تھا مگر نوشابہ بیگم نے جو ہی بیڈ پر پڑے شخص کو دیکھا ان کے قدم وہیں جم گئے۔ فاروق الحسن بھی نوشابہ کو دیکھ چکے تھے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھے تھے۔ نوشابہ تم؟ فاروق بھائی آپ؟
نوشابہ بھی انہیں پہچان چکی تھی۔ بے شک گزرتے لمحوں اور حالات نے ان دونوں کو کافی بدل کر رکھ دیا تھا۔ بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، لیکن اتنا بھی نہ بدلے تھے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتے۔ دونوں کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ سب شمریز سمیت حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ پاپا کیا آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ شمریز کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی جذباتی ہو رہے تھے۔ ہاں بیٹے، یہ تو تمہاری پھپھو ہیں بیٹا۔ پھپھو؟ میری پھپھو جو برسوں پہلے، میرا مطلب ہے کہ ہاں بیٹا یہ وہی ہیں۔ نوشابہ آؤ میرے پاس۔ میری بہن، میں نے کہاں تلاش نہیں کیا تمہیں۔ فاروق الحسن اپنی بہن کو اتنی مدت بعد دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ وہ بھی اتنے برسوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر قدرت کے اس حسین اتفاق پر اس کی شکر گزار تھیں۔ راشدہ، روما اور سیرت حیرت سے گنگ کھڑی تھیں۔ نوشابہ اپنے بھائی کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ تم کہاں کھو گئی تھی؟ ایک ہی تو بہن تھی، وہ بھی دنیا کی گہما گہمیوں میں گم ہو گئی تھی۔ آج 20 برس بعد دوبارہ ملی ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہوں گے۔ پگلی خونی رشتے بھی کبھی ٹوٹتے ہیں، بہن بھائیوں اور والدین کا غصہ تو وقتی ہوتا ہے، پھر بھلا میں کیسے ناراض رہ سکتا تھا تم سے؟ تو کیا سیرت میری کزن ہے؟ فرسٹ کزن؟ شمریز نے ایک دم نظریں اٹھا کر سیرت کی جانب دیکھا، جو بلیک کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں سر پہ دوپٹہ جمائے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے سیرت۔ نوشابہ نے سیرت کو قریب بلایا۔ اچھا تو یہ میری بھانجی ہے، ماشاءاللہ۔ آؤ بیٹی میرے پاس آؤ۔ انہوں نے سیرت کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ اور یہ میری سہیلی راشدہ اور یہ اس کی بیٹی روما ہے۔ نوشابہ بیگم نے قریب کھڑی راشدہ اور روما کا تعارف بھی کروایا۔ اچھا آؤ بیٹی۔ انہوں نے شفقت سے روما کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اور احسن؟ وہ نہیں آیا؟ فاروق الحسن نے احسن صدیقی کے بارے میں پوچھا تو نوشابہ کے رکے ہوئے آنسو ایک مرتبہ پھر نکل آئے۔ کیا بات ہے احسن؟ پاپا انکل کا تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ شمریز نے نوشابہ بیگم کی جگہ جواب دیا تو فاروق اپنی بہن کو بے بسی سے دیکھنے لگے اور پھر انہیں اور سیرت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنے میں بانو بھی ارسلان کے ساتھ آ گئی اور اپنے سامنے نوشابہ بیگم کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئیں، اور دوسرے لمحے آگے بڑھ کر انہوں نے نوشابہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ ارسلان بھی اس نئی صورتحال پر حیران تھا۔ برسوں بعد بچھڑے واپس میں ملے تھے۔ نوشابہ بیگم نے ارسلان کو بھی پیار کیا اور شمریز کو گلے لگا لیا۔ بانو نے سیرت کو بھی بے تحاشا پیار کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر آ گیا۔ آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں میں نے، اب آپ بالکل صحت یاب ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد نے خوشخبری سنائی تو فاروق الحسن خوش ہو گئے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر۔ کچھ ہی دیر بعد اشر کو بھی ہوش آ گیا اور ڈاکٹرز نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اب وہ سب اشر کے پاس تھے۔ ڈاکٹر نے زیادہ بات چیت سے منع کر رکھا تھا۔ 10-15 روز ڈاکٹرز نے مزید اشر کو اسپتال رکھا اور مکمل صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا۔ نوشابہ بیگم اور سیرت کو فاروق الحسن اور بانو اپنے گھر لے گئے تھے۔ نوشابہ بیگم نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کے پرزور اصرار پر مجبور ہو گئیں۔ بھائی کے ہوتے ہوئے بھلا تم یہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہو؟ فاروق الحسن کسی صورت بھی ان دونوں کو اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ نوشابہ بیگم نے انہیں اپنے تمام گزشتہ حالات بتا دیے تھے۔ اتنے بڑے حادثات اور صدمات سے تم اکیلی ہی دوچار ہوتی رہیں اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ فاروق الحسن نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ فیضان الحسن سے بھی نوشابہ بیگم کی ملاقات ہوئی۔ وہ بھی اپنی بہن کے برسوں بعد ملنے پر بے حد جذباتی ہو رہے تھے۔ ستارہ، کومل، مدیحہ سب ان دونوں سے مل کر بے حد خوش ہوئیں۔ احمد کا انگلینڈ سے فون آیا تھا اور جو بات اس نے بتائی سب اس پر حیران تھے۔ ممی میں شادی کر چکا ہوں، آپ کی اور ڈیڈی کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے، لیکن آپ مجھے غلط نہ سمجھے گا۔ سمرہ بہت اچھی لڑکی ہے، یہاں رہنے کے باوجود اس کے اندر مشرقیت موجود ہے۔ آپ اس سے مل کر یقیناً خوش ہوں گے۔ مگر بیٹا تمہاری ایجوکیشن؟ راشدہ بیگم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ممی کہ آپ کا بیٹا جس مقصد کے لیے اتنے دور آیا ہو وہی پورا نہ کرے؟ میں نے ایجوکیشن مکمل کر لی ہے اور عنقریب میں اور سمرہ پاکستان آنے والے ہیں۔ میں نے پہلے اپنی ایجوکیشن مکمل کی تھی اور پھر شادی کی تھی، مگر ہم نے تو تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ اس وقت انہیں سیرت یاد آ گئی۔ اوکے ممی، آپ پلیز ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹے، شادی تو یہاں بھی تمہاری مرضی سے ہی ہونا تھی، تمہاری پسند یقیناً اچھی ہوگی۔ اوہ تھینک یو مائی ڈیئر گریٹ ممی، وہ خوش ہوتا ہوا بولا۔ میرے ذہن سے آپ نے ایک بوجھ سا اتار دیا ہے۔ اچھا ممی، پھر خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹے، سمرہ کو دعا کہنا خدا تمہیں خوش رکھے۔ راشدہ بیگم نے دعائیں دیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ سیرت یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی فریہ اور روما کے ساتھ کہ اتنے میں فروہ چنگم چباتی ہوئی آ گئی۔ ہیلو گرلز، بائی دا وے، آپ میں سے مس سیرت صاحبہ جو ہیں، انہیں سر شمریز نے اپنے آفس میں یاد فرمایا ہے مجھے۔ وہ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی، جی میرا خیال ہے کہ میں نے آپ ہی کا نام لیا ہے، مگر کیوں؟ یہ تفصیل میں نے معلوم نہیں کی۔ وہ کتاب کاغذ پہ تقریباً پٹکتے ہوئے خود بھی دم سے وہاں بیٹھتی ہوئی بولی، روما پلیز تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ نہ بابا تم ہی جاؤ، تمہیں ہی بلایا ہے۔ سیرت اور نوشابہ بیگم نے راشدہ اور روما کا سب کچھ بتا دیا تھا، البتہ فروہ اور فریہ ان کے تمام حالات سے ناواقف ہی تھیں۔ اچھا پھر مرو۔ وہ خود ہی اٹھ کر شمریز کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ شمریز کے کہنے پر وہ اندر آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے ناصر کو وہاں موجود دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آئیے سیرت پلیز بیٹھیے آپ، یہ ناصر آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ مجھ سے معافی؟ وہ حیرت سے ناصر کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں مس سیرت،
میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، بہت مس بہیو کیا میں نے آپ کے ساتھ۔ آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری۔ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور سر میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں۔ وہ سر جھکائے نہایت ندامت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے ناصر کہ آپ خود ہی سیدھے راستے پر آ گئے۔ جی سر، مجھے مس سیرت سے مس بہیو کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ میری بھی بہن گھر میں موجود ہے۔ اپنے دوستوں کے اکسانے پر میں نے ایسا کیا۔ انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں سیرت سے دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت شریف اور پاکیزہ لڑکی ہے، مگر میں کہتا تھا کہ سب لڑکیاں ایک سی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر میں نے یہ غلط قدم اٹھایا۔ اس دن اسپتال میں جب میں سیرت کو دیکھا تو خود سے بھی شرم آنے لگی۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ سیرت نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس کے اندر تک اطمینان سا پھیل گیا۔ ٹھیک ہے ناصر، آپ اب جا سکتے ہیں۔ آپ اچھے اور لائق اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر آپ دل لگا کر اس طرف توجہ دیں تو مجھے یقین ہے، بلکہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور مس سیرت، ایک مرتبہ پھر میں آپ سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، شکریہ۔ ناصر باہر جا چکا تھا۔ میں بھی جاؤں سر؟ وہ شمریز سے مخاطب ہوئی۔ اب تو ہم کزن ہیں، پھر یہ سر کہنا لازمی ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ جی وہ مگر ہیں تو آپ سر ہی نا؟ وہ تو ہوں، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ کیوں، میں یہاں نہیں پڑھتی کیا؟ ہاں پڑھتی تو ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، پیریڈ اوور ہونے والا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فروا اور فریا کو علم ہوا کہ شمریز سیرت کا فرسٹ کزن ہے تو وہ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے خود اب پتہ چلا ہے تو تمہیں پہلے کیسے بتا دیتی؟ اچھا چلو ٹریٹ دو۔ فروا اپنی عادت کے مطابق شروع ہو گئی۔ ہاں بھائی، اس مرتبہ تو واقعی ہم سب ٹریٹ کے حقدار بنتے ہیں۔ فریا اور روما بھی فروا کے ساتھ دینے لگیں تو بادل ناخواستہ اسے اٹھنا پڑا۔ بس اسٹاپ پر کھڑی سیرت کے پاس شمریز نے آ کر گاڑی روکی اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہے مکانہ بات ہے، ہمیں الگ الگ گھر تو نہیں جانا، ایک ہی گھر میں جانا ہے۔ پھر میرا گاڑی میں اور تمہارا بس جانے کا مطلب؟ سیرت کو بیٹھنا پڑ گیا۔ پاپا کا حکم ہے کہ تم یونیورسٹی میرے ساتھ ہی آیا جایا کرو گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے تم بولتی بہت کم ہو۔ کافی دیر خاموشی رہی تو شمریز نے اسے کہا۔ جی، اس نے بھی مختصراً جواب دیا۔ قریب ہی آئس کریم پارلر کے پاس شمریز نے گاڑی روک دی اور 2 آئس کریم کا آرڈر دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عجیب لڑکی ہے، نہ کسی چیز سے انکار کرتی ہے نہ اصرار کرتی ہے، جو کہتے رہو چپ کر کے سنتی رہتی ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، جو ونڈ اسکرین کے باہر شاید سڑک پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ بیلا نے اپنی ضد آخر پوری کروا ہی لی، اپنی اور شمریز کے بچپن کی منگنی کو ختم کروا دیا۔ شمریز تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا۔ اس کے من مندر میں تو بس سیرت کی تصویر بنی تھی۔ بزرگوں نے ایک اور نیا فیصلہ کیا۔ اس بار انہوں نے پہلے شمریز کو بلا کر اس کی مرضی معلوم کی۔ بیٹا، بیلا سے ہم نے تمہاری منگنی کی تھی، مگر شروع ہی سے اس بچی نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی اور آخر کار یہ رشتہ ختم کر دیا۔ ہمیں اس سے یا اس کے والدین سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کیونکہ یہ تم بچوں کا حق بنتا ہے کہ تم اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکو، کیونکہ زندگی تم نے ہی گزارنی ہوتی ہے۔ اب تمہاری شادی تو ہمیں کرنی ہی ہے، اسی لیے ہم نے تمہیں مشورے کے لیے بلایا ہے۔ سیرت ماشاءاللہ بڑی پیاری سلیقہ مند بچی ہے، اگر تم کہو تو ہم نوشابہ سے بات کر لیں۔ اور شمریز تو یہ سن کر ہی حیران رہ گیا، جسے ایک عرصے سے دل ہی دل میں چاہتا چلا آیا تھا، آج بغیر کسی رکاوٹ اور آزمائش کے خود ہی سے مل رہی تھی۔ اس سے یہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ بیٹا، تم نے جواب نہیں دیا۔ فاروق الحسن اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر بولے۔ جی پاپا، میں نے پہلے کبھی آپ کے یا ممی کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے جو آج کروں گا؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس نے کھلے دل سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو فاروق الحسن اور مہبانوں خوش ہو گئے۔ سنو جی، سیرت جو شمروز کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کے پکارنے پر چونک گئی۔ آج ہم یونیورسٹی نہیں جاتے، شمریز نے کہا تو سیرت غیر ارادی طور پر اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ آج کہیں اور چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر۔ سیرت حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے ہمارے والدین نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ شوق لہجے میں بولا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ قطعی لا علم تھی۔ ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کرنے کا فیصلہ، شمریز نے کہا تو وہ کتنی ہی دیر اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، مگر پھر جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت کے ڈھیروں رنگ اور جذبوں کی سچائی کے رنگ مچلتے ہوئے دکھائی دیے تو اس کے آرزوں پر گلاب کھلنے لگے اور شرم نے یکدم اسے آنگھیرا۔ کیا واقعی؟ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ الفاظ پھسل گئے تھے۔ ایک دم یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر وہ خود ہی جھیم گئی۔ وہ میرا مطلب ہے کیوں نہیں، بلکہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی اور جانے اس کے منہ سے کیا کیا الفاظ نکل رہے تھے۔ شمریز اس کی کیفیت سے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم ہونے کا آپ کو گہرا صدمہ پہنچا ہے، اسی لیے آپ کے منہ سے الٹے سیدھے جواب نکل رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو بزرگوں کا فیصلہ ہے اور بزرگوں کے فیصلے کو ماننا میری مجبوری ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں تو صرف تمہاری خاطر میں اپنے بزرگوں کے فیصلے سے انکار کر دیتا ہوں۔ وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا کر سیرت سے بولا تو وہ فوراً اسے دیکھنے لگی۔
نہیں نہیں، میں نے کب انکار کیا ہے اس رشتے سے؟ میں تو… وہ تیزی سے کچھ اور کہتی، اس سے پہلے اپنے ادا کیے ہوئے الفاظ اور شمریز کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے مذاق کر رہا ہے اور ستا رہا ہے۔ تو مارے شرم سے اس کی پلکیں اور گردن جھکتی چلی گئیں اور جسم کا تمام خون گویا اس کے گالوں پہ آ ٹھہرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہ دھیرے سے گنگنایا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور شمریز کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔